بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک خوبصورت صبح کے ساتھ سچ سویرا پروگرام میں اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے ایسے موضوعات کے ساتھ آپ کے دن کا آغاز ہو یا دن کے پہلے حصے کا آغاز ہو جو ہمارے لیے مفید بھی ہوں، اور ان کو جاننے کے بعد ہماری آگہی میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل کرنے کے جذبے میں اضافہ ہو۔ اور آپ کی فیڈ بیک ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور آپ پسند کرتے ہیں ہمارے موضوعات کو، سچ سویرا پروگرام کو، جس کے لیے ہم اپنے ناظرین کے بہت شکر گزار ہیں۔ آج بھی ایک ایسے ہی مفید موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور اس موضوع پر دسترس رکھنے والے، کمانڈ رکھنے والے، اور اس موضوع میں یہ کہوں گا زندگی گزارنے والے مہمان ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی احمد کھرل صاحب موجود ہیں۔ آپ ہمارے ملک کے نامور ماہر تعلیم ہیں، بہت سے اہم اداروں پر آپ ایڈمنسٹریٹو اور ایکیڈیمک حوالوں سے آپ تعینات رہے اور ابھی بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ موجود ہیں۔ آپ بھی ہمارے ملک کی ایک معروف ماہر تعلیم ہیں، معروف یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں، ریسرچ آرٹیکل بھی لکھتی ہیں، اخبارات میں بھی لکھتی ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں جو سچ ٹی وی کے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے چندہ ان کا نام، ان کی شخصیت پوشیدہ نہیں، ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب۔ ملک کی معروف یونیورسٹی میں آپ کئی ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر چکے ہیں، اور ابھی بھی ایک بہت اہم ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتے ہیں۔ مہمانان گرامی کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سر، آج ہمارا موضوع کہ نیا تعلیمی سال یا نیا سال تعلیمی نظام کے لیے کتنا اہم ہوتا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ جب سال کا آغاز ہوتا ہے تو وہ وقت کتنا اہم ہے طلباء کے لیے، کہ اور پھر آپ ایسے ماہرین تعلیم سے پوچھیں کہ اس کو گزارا کیسے جائے۔ بہت شکریہ۔ ویسے تو گورنمنٹ نے اس سال جو تعلیمی سال کا آغاز کیا وہ اگست سے آغاز ہوا، جسے ہم اکیڈمک تعلیمی سال کہتے ہیں، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ مختلف قسم کی انٹروینشنز اور نئی جو چیزیں تھیں جو بڑی حد تک مثبت بھی ہیں وہ انٹروڈیوس ہوتی چلی گئیں۔ مثلاً سنگل نصاب جو اب تک کلاس 1 سے لے کے 5th کلاس تک ہو چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں وہ 8ویں تک چلا جائے گا۔ جی بے شک۔ اسی طرح فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے SLO بیسڈ ایگزامینیشن کا آغاز کیا۔ یقیناً اگر ہم سنگل نصاب کی بات کریں تو کوئی بھی چیز جب آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ فائدے اور اس میں کچھ ایسی چیزیں جس میں مزید امپرومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ لے کے آتی ہے۔ اس پہ بھی ایک بحث کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ایکول اپرچونیٹیز کی جب بات کی جائے تو پھر ایک ایسے نصاب تعلیم اور نظام تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں ہر شخص کو ایک ایسے معیار اور ایک ایسے انداز سے گزارا جائے جو بڑی حد تک مثالی ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو موو ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کی، تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو تعلیم جیسے ہونی چاہیے کہ وہ کریمنگ بیسڈ نہ ہو، اس میں رٹا نہ لگایا جائے، چیزوں کو کمپریہینڈ کیا جائے اور کمپریہینشن بیسڈ ایگزامینیشن ہو۔ ہماری مجموعی طور پہ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن بدقسمتی رہی ہے کہ مناسب اور بہترین لیول پہ کیے گئے تمام فیصلے وہ اس حوالے سے کارآمد نہیں ہوئے کہ ہمارے ہاں جو اکیڈمی مافیا ہے، اور اسی طرح جو ٹیوشن کا ایک اتنا وسیع قسم کا سلسلہ چل رہا ہے وہ نوٹس بیسڈ ہے۔ تو اب جو فیڈرل بورڈ کی، یعنی ایک آپ فرمانے ایک پیرلل سسٹم چل رہا ہے۔ میں اگر آپ مجھے اجازت دیں، پیرلل سسٹم نہیں چل رہا، وہ پیرلل سے آگے چل رہے ہیں۔ یعنی سرکاری ادارہ تو کہیں پیچھے رہ جاتا ہے، تو جو یہ والے معیار سیٹ کرتے ہیں، اب مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے ہاں جب AO لیولز میں بچہ پڑھتا ہے تو وہ کریمنگ نہیں کرتا، اور جب ہم اپنے میٹرک یا سیکنڈری ہائر سیکنڈری لیول پہ آتے ہیں تو پھر وہ رٹا ہی اس کی سکسیس کی کامیابی بنتا ہے۔ تو فیڈرل بورڈ کی یہ والی جو اٹیمپٹ ہے کہ بچہ چاہے جائے کہ ایک گیون ٹیکسٹ تک اپنے آپ کو محدود رکھے، تو اسے تھوڑا سا باہر نکالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں
کہ اس کو اسی انداز میں لینا چاہیے اور ہوپ فلی چیزیں بہتری کی طرف بہت اچھا. ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ، اسی موضوع کو آپ آگے بڑھاتے ہوئے آپ یونیورسٹی لیول پہ پڑھاتی ہیں، لیکن ظاہر ہے وقت کو تقسیم کرنے کا معیار، فوکس ہونے کا معیار، اسٹڈی ٹیکنیکس، ایویلیویشن سسٹمز، یہ تو ایک جیسے ہی ہیں نا. تو آپ کی گفتگو سے، آپ ماہرین کی رہنمائی سے سب لوگ برابر استفادہ کریں گے. فرمائیے گا. دیکھیے ہم نیو ایئر کی بات بھی کر رہے ہیں تو جی ڈسپائٹ کہ ہم ایگری کرتے ہیں بہت سارے لوگ کہ ہم ریزولیشن ہوتی ہے ہر سال اور وہ پوری نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی آپ پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ دیکھیں اور خاص طور پہ ایجوکیشن کے اندر اور اسٹوڈنٹس کے اندر آپ کو ایک ٹرینڈ نظر آئے گا کہ وہ جو ایک سلیٹ ہے اسے کلین کر کے اب یہ ریزولیشنس ہم نے کرنی ہے، صحیح، جو کہ امپورٹنٹ بھی ہے، ان کے لیول پر تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور خاص طور پہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے آرگنائز کیسے کرنا ہے خود کو. بہت اہم بات اور نقطہ آپ فرما رہی ہیں کہ نیو ایئر ریزولیشن یعنی نئے سال کا عزم یا عزم نو، اپنے آبجیکٹیوز، اپنے ٹارگٹس کو اس سال کے مطابق ایڈجسٹ کرنا، سیٹ کرنا، کیسے کرنا ہے. اچھا، اس میں اب اس ایج کے جو بچے، خاص طور پہ اپنے یونیورسٹی کی جو بات کی ہے، تو وہ اگر میں کروں تو بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اب دنیا میں تبدیلی بہت تیزی سے آ رہی ہے. اب جب آپ اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کرتے، اپنے گول سیٹ نہیں کرتے، آپ اپنے آبجیکٹیو میٹ نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ نئے سال کے اندر بچے جو ہیں، خاص طور پہ یونیورسٹی کے بچے، وہ یہ سیٹ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے کہ لاسٹ ایئر اگر انہوں نے کہاں ایک ویکیوم رہا، اب اس سال انہوں نے کیسے اس کو پورا کرنا ہے. یونیورسٹی کا سسٹم تھوڑا سا یہ ڈیفرنٹ ہے کہ سیمسٹر سسٹم ہوتا ہے، تو یہ ان کے لیے کرنا اور آسان کام ہے کہ اس 6 منتھس میں ہم نے یہ کرنا ہے، نیکسٹ 6 میں ہم نے یہ کرنا ہے. تو اس لیے جو ریزولیشن ہے وہ ان کو ایک موٹیویشن لیول دیتا ہے، ایک روڈ میپ دے دیتا ہے، اور ایک سیلف اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے بچوں کی کہ ایجوکیشن میں ہم نے کہاں پہنچ جانا ہے. اب یہ ہے کہ یہاں تک تو بات آ جاتی ہے صرف اتنی کہ آپ نے اپنی آرگنائزیشن کیسے کرنی ہے. اب اس آرگنائزیشن کو جب آپ لنک کرتے ہیں کہ یہ لیڈ کہاں کر رہا ہے آپ کو، اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہونا ہے، تو وہ ہم صرف اس نومیریکل فگرز میں نہ دیکھیں جو آپ کے رپورٹ کارڈ میں یا آپ کے ٹرانسکرپٹ کے اوپر ہوگا. وہ تو ایک چیز ہے، اس کو پھر آپ نے جا کے مارکیٹ میں لنک کرنا ہے. اصل فورسٹیشن آبجیکٹیو جب بچہ بناتا ہے اس کی وہاں سٹارٹ ہوتی ہے کہ اف آئی ایم 4x4 جسے کہتے ہیں یونیورسٹی کے اندر، کہ اگر آپ ہائیسٹ مارکس لیتے ہیں واٹ از دا ریزلٹ، کہ اینڈ پہ جا کے آپ کا پھر اس کا کیا ہے. وہاں سے پھر رولس شروع ہوتا ہے اسٹیٹ کا، گورنمنٹ کا. اس دن ہم اسٹیٹ اور گورنمنٹ پہ بہت بات کر رہے تھے، تو وہاں سے اس کا رول شروع ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ جو ہم آبجیکٹیو کی یا ریزولیشن کی بات کرتے ہیں، یہ آپ کا انڈیویجول نہیں رہتا ہے، اٹ انگیجز ود دا سوسائٹی اینڈ ود دا اسٹیٹ ایز ویل. تو پھر آپ کو اس پیس کے اسٹیٹ کی جو پالیسیز ہیں بیسیکلی ایجوکیشن کی اگر آج ہم بات کریں، وہ اس پیس کے ساتھ اگر موو نہیں کریں گی تو دیر ول بی ہیوج گیپ کہ اسٹوڈنٹ کے اندر پھر وہ فرسٹریشن آتی ہے کہ جی میں نے تو اپنی ریزولیشن کمپلیٹ کر لی فار انسٹنس دسمبر میں، اب آگے میرے لیے کیا ہے اف آئی ایم گریجویٹڈ. تو یہ ایک لنکیج ہونا بہت ضروری ہے. اچھا، ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب بھی موجود ہیں، آپ بھی یونیورسٹی ایجوکیشن سے ایسوسیٹیڈ ہیں. اسی بات کو آپ کے اسٹیٹ کی پالیسیز، پھر یونیورسٹی میں ان پالیسی کی ڈیلیوری جس کو آپ کہیں جس میں ایڈمنسٹریٹو اور ایکیڈیمک دونوں ہیں، اور پھر طلباء کا ریزولوشن، اس کو آپ کیسے لنک کریں گے؟ اور جو گیون سرکمسٹینسز ہیں، ظاہر ہے ہمارے سرکمسٹینسز بہت سارے ہیں جو ہم چینج نہیں کر سکتے، بہت سارے ہیں جو کر سکتے ہیں. ان سرکمسٹانسز میں کس طرح یہ جو تال میل ہے یہ طلباء کو ایک شاندار کیریئر عطا کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہر نئی صبح ایک نئی نوید لے کر آتی ہے، جی بے شک، اسی طرح سے سال جب شروع ہوتا ہے تو اس میں بھی بہت ساری امیدیں وابستہ کرنے کا موقع ہوتا ہے. صحیح. اور پھر اگر ہم تعلیم کے ساتھ اس کو جوڑ کر دیکھنے کی کوشش کریں تو تعلیم کی کوئی بھی سطح ہو، وہ مونٹیسری ہو، اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، وہ میکنگ اور بریکنگ کا موقع ہوتا ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹرائی اینگل ہے جو ایک رول پلے کرتی ہے، جس میں معاشرے کا جو 3 اہم کردار ادا کرنے والے ادارے اور انسان ہیں، ان میں ایک تو ظاہر اسٹوڈنٹ ہے
دوسرے انسٹیٹیوشن اور گورنمنٹ ہے، اور انسٹیٹیوشن میں پھر ظاہر اساتذہ اور کریکولا اور یہ ساری چیزیں آ جاتی، اور پھر پیرنٹس ہیں. یہ تینوں منسلک ہوتے ہیں اس سے، اور یہ تینوں مل کر جب کسی ایک کنسنسس پر نہیں پہنچتے تو وہ پروگریس اس طرح سے نہیں ہو پاتی. بالکل ٹھیک. اہم بات یہ ہے کہ دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے. صحیح. ہم خود اپنی زندگیوں پر نظر دوڑا کر دیکھیں تو پہلے اتنی ریپڈ چینجز نہیں ہوتی تھی. بالکل ٹھیک. بالخصوص یہ پچھلے 2 سال سے ہم اب تیسرے سال میں داخل ہو گئے، یہ پینڈیمک اور پینڈیمک کی مختلف صورتحال، اس کے اثرات تعلیم پر، تعلیمی نظام پر بہت زیادہ آئے ہیں. بالکل. اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحبہ بجا طور پر کہہ رہے تھے کہ جب بھی کوئی ایک نئی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے اس میں پازیٹیوز اور نیگیٹیوز دونوں ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف ہم گئے ہیں، جو ایک آلٹرنیٹ موڈ کی طرف گئے ہیں، جی جی، اس میں وہ ایک چیلنجز بھی لے کر آیا ہے اور اپرچونیٹیز بھی لے کے آیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس اینگل سے اگر ہم دیکھیں تو اب دنیا واقعتاً سمٹ کر بہت قریب آپ بھی آ گئی ہے. پہلے اگر ہم یونیورسٹیز اور ریسرچ کے اداروں کی بات کریں تو جس سے بہت موقع ملتا ہے اسٹوڈنٹس کو سیکھنے کا، اس میں کوئی ایک کانفرنس ارینج کرنے کے لیے سم ٹائم 2 سال پہلے، کم از کم 1 سال پہلے تیاری کرنی پڑتی تھی. لوگوں کو ٹریول کرنا ہے، لوگوں کے ٹریول کے ڈاکومنٹس ہیں. اب ہم یہ جو ہمارے پاس گیجٹس ہیں، ہماری اپنی ہر ایک کے پاس موجود ہوتے ہیں، سیل فونز ہیں، ٹیبلٹ ہے، ان سب کے ذریعے سے، اور اب لوگ چونکہ کوارنٹائن رہ کر فیملیئر ہو گئے، تو میں سمجھتا ہوں اپرچونیٹیز بھی زیادہ آئی ہیں. اور اس نئے سال میں تعلیم کے حوالے سے نئی اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کرنے کے ہمیں بہت مواقع میسر. بہت درست. ڈاکٹر علی احمد صاحب، آپ اس میں جو تینوں جو فیکٹرز ہیں، گورنمنٹ ہے، ادارہ ہے، طلبہ ہیں، والدین ہیں، اس کی تال میل کے حوالے سے، ان کے آپس میں کوآرڈینیشن کے حوالے سے بھی فرمائیے گا. پھر جو فیڈرل بورڈ نے نئی انیشیٹو لی ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے. بہت شکریہ. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ یہ کووڈ-19 جہاں مجموعی طور پہ تمام شعبوں کے لیے مشکلات اور پریشانیاں لے کے آیا، میرے خیال اس سے تعلیم سب سے زیادہ متاثر ہوئی. صحیح. لیکن یہ جتنی زیادہ متاثر ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ اس متاثر ہونے کے اثرات کو کم کرنے کے لیے جو مختلف ٹیکنیکس اور جو ویز اور مینز نکالے گئے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے شاندار ہیں. اب آپ کہیں بھی کسی بھی اچھے استاد سے مستفید ہو سکتے ہیں. جی بالکل ٹھیک. آپ آن لائن کلاسز کی بات کر لیں، آپ اسی طرح ریکارڈڈ لیکچرز کی بات کر لیں، تو اس سسٹم نے کوالٹی ٹیچنگ ٹیکنیک کے ساتھ کوالٹی ٹیچر کو ان ایکسیس کر دیا اکراس دا کنٹری. بہت صحیح. یہ ایک بڑی پازیٹیو بات ہے. جی. لیکن اس کی یوٹیلائزیشن، اور اس پہ میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا ایک مرتبہ کہ پورے ملک میں یکساں ایکسیس، اس کی بڑی کمی رہی. کہیں پر انٹرنیٹ ہے، کہیں پر بہتر ہے، کہیں پر نہیں ہے. سمارٹ بورڈز کا استعمال کہیں پر ہے، کہیں پر نہیں ہے. گیجٹس کہیں پر موجود ہیں. تو اس کا بھی ہم اپنے ماہرین سے پوچھیں گے اس بات. آپ نے بہت جو ایک اہم نقطہ ہے اس آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے اس کی طرف اشارہ کیا. بات یہ ہے کہ جب کسی ایک ادارے میں اگر کوالٹی لیکچر ریکارڈ ہو رہے ہیں، جی جی، اور ہم اسے کمرشلزم میں لانے کی بجائے اگر ہم اسے فری کر دیں تمام کی ایکسیس کے لیے، جیسے گورنمنٹ نے ٹیلی اسکول کے ذریعے اور ٹیلی ٹی وی کے ذریعے بڑے اچھے لیکچرز ہیں نا لوگوں کی ایکسیس میں لے کے آئے. لیکن یہ بات درست ہے کہ ان تمام کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ تمام اسکولوں میں، تمام اداروں میں میسر نہیں تھی. لیکن ایز اے ہول اس میں جو خرابی ایک سامنے آئی، جب ایک تو وہ والے لوگ ہیں یا وہ والے بچے ہیں جو دور دراز کے علاقوں میں ہیں، جن کے لیے گیجٹس پرچیز کرنا اور انہیں یوز کرنا ایک مشکل تھا، ایک مسئلہ تھا. پھر انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی ان کے لیے ایک بہت بڑا ایشو تھا. اور اس کے بعد پھر اس سے زیادہ جب ہم اپنے بچوں کو ایکسیس انٹرنیٹ کی دیتے ہیں، اور میری ایک بڑی آبزرویشن اس پہ ہے کہ پھر جس قسم کا کانٹینٹ آ جاتا ہے
تو اس کو سکرین کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. ناظرین پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے. تعلیمی حوالے سے بہت اہم موضوع پر گفتگو آج ہو رہی ہے. ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ہے. نئے تعلیمی سال کے تقاضے، کس طرح اسے شروع کیا جائے، کس طرح نیو ایئر ریزولوشن بنائی جائے، یا تعلیمی سال کے آغاز کو کیسے مرتب کیا جائے. ماہرین تعلیم ہمارے ساتھ ہیں. طلباء اور والدین خاص طور پر آج کے پروگرام سے ضرور مستفید ہوں گے. جناب ڈاکٹر علی احمد کھرل صاحب فرما رہے تھے کہ آج کل جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس نے کس طریقے سے تعلیم کو اور اچھے اساتذہ کی اویلیبلٹی کو آسان کر دیا. ڈاکٹر صاحب جی، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ اب نیٹ پہ اور اس کے ذریعے جتنا ایک سٹینڈرڈ کوالٹی ٹیچنگ لرننگ میٹیریل اویلیبل ہے، یہ شاید پہلے کبھی بھی نہیں تھا. یہ کووڈ-19 کی یہ اگر پازیٹیو سائیڈ اگر ہم دیکھیں تو اب اگر کوئی شخص کمیٹڈ ہے، موٹیویٹڈ ہے، وہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوالٹی ٹیچر کی ایکسیس مسئلہ نہیں رہی. صحیح بات. لیکن اب ضرورت دو چیزوں کی ہے. ایک گورنمنٹ نے کرنی ہے اور ایک شاید پیرنٹس نے کرنی ہے کہ وہ اپنے بچے کی، گورنمنٹ کو تو یہ چاہیے کہ پوری دنیا اس حد تک ترقی کر گئی ہے کہ آپ وانٹڈ میٹیریل ہی کو ڈسپلے کراتے ہیں. جی بالکل. ان وانٹڈ میٹیریل جو ہے وہ آتا ہی نہیں ہے. ہماری یہاں بدقسمتی ہے اور کہ آپ نے اگر کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے تو اس میں اشتہارات چلنے شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. اچھا، پھر اس کے بعد یہ وہ چھوٹے چھوٹے پرابلم ہیں جو آپ اور واقعی وہ پھر بعض اوقات بڑے بن جاتے ہیں. وہ آپ پھر اسی طرح کچھ ایسی سائٹس کھلنا شروع ہو جاتی ہیں جو مناسب نہیں ہوتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکار پاکستان کو جو بڑا سیریس انداز میں جس چیز کو لینے کی ضرورت ہے کہ جہاں ٹیچنگ کانٹینٹ ہے تو اس ٹیچنگ کانٹینٹ کے لیے یہ جو بھی آرگنائزیشن ہے، یوٹیوب ہو، گوگل ہو، کہ ان میں یہ اشتہارات اور اسپیشلی اس قسم کے کانٹینٹ کو بین کیا جائے، اس پہ سکرینز لگائی جائیں، اس کو چیک کیا جائے، جو ابھی تک میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ کامیاب ہوئی ہے. مجھے اس سے بات یاد آ رہی ہے، ہم سبھی ٹیچرز ہیں، پڑھاتے ہیں، کہ جو ہمارے لیے سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ اگر کوئی بچہ شرارت کرے، ڈی فوکس ہو، تو جو آن لائن پڑھاتے ہوئے یہ شرارتیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اشتہار آ جانا، کوئی تو وہ ساری وہ نا توجہ جو ہے وہ بٹ جاتی ہے، ڈی فوکس ہو جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ میں ایک تھوڑی سی اور چیز کا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. پھر اب اس بچے کی ایکٹیویٹیز، اگر تو وہ بچہ کلاس میں بیٹھا ہے اور ٹیچر پڑھا رہا ہے تو پھر ٹیچر جو ہے وہ اس کی تمام ایکٹیویٹیز کو چیک کر رہا ہے اور ود ان کنٹرول ہے. جب وہ ایک گیجٹ پہ بیٹھا یہ سب کچھ کر رہا ہے تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ پیرنٹس جہاں بچے کی موٹیویشن میں کہیں کمی دیکھیں تو اسے موٹیویٹڈ رکھیں اور اس پر تھوڑی سی آبزرویشن ہونی چاہیے، وہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. یہ بہت اہم بات. ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ، یونیورسٹی لیول پہ اور ایون پھر کالج لیول پر بھی اساتذہ کا رول کتنا اہم ہے کہ وہ بچوں کو ایک تو فوکس والی بات اور دوسرا آرگنائزڈ، کہ وہ کیسے اپنی اسٹڈی کو آرگنائز کریں، اور کیسے جو سب سے اہم چیلنج ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ لائف میں بھی اور تعلیمی کریئر میں بھی ٹارگٹ سیٹ کرنا، اور پھر ٹارگٹ اورینٹڈ نہ صرف اسٹڈی کرنا بلکہ ٹارگٹ اورینٹڈ لائف گزارنا. اس میں اساتذہ کا رول کتنا ہے؟ آپ دیکھیے، جس طرح سے بات ہو رہی ہے نا کہ آن لائن سسٹم ہے، اس کے اندر اساتذہ کا، ٹیچرز کا جو رول ہے نا وہ بہت مینی فولڈ بڑھ گیا. اس کی ریزن یہ ہے کہ وین یو آر سٹنگ ان دا کلاس تو بچے آپ کے سامنے ہیں، اگر وہ ادھر ادھر کہیں ڈیویٹ کرتے ہیں نا تو آپ کی نظر ہے. اچھا، اب آن لائن سسٹم کے اندر سم ٹائم تو آپ کیمرے کے تھرو دیکھ نہیں رہے ہوتے، آپ اس طرح سے بات کریں، لیکن اگر اس کے اندر دیکھ لیں یو ڈونٹ نو کہ اسکرین کے اوپر آپ کے 40 بچے بیٹھے ہیں، آپ سارے بچوں کو چونکہ اس طرح سے سب کو نہیں دیکھ پا رہے ہوتے. تو ایک تو موٹیویشن لیول، چونکہ بچہ آلریڈی دو کے آن لائن سسٹم نے بہت ہیلپ کیا ہے، ڈیجیٹائزیشن نے ہیلپ کیا ہے، پھر ایکول اپرچونیٹیز دینے کی بھی کوشش کی ہے، جو بچے نہیں بھی آ سکتے فزیکلی وہ بھی اس کو جوائن کر سکتے ہیں.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑا چیلنج ہے ایک ٹیچر کے لیے، وہ خود کتنا آرگنائز ہے ٹائم پر، کیونکہ یہ بینگ ان مینجمنٹ آئی نو کہ مجھے یہ کمپلینٹس بھی آتی تھیں کہ آپ بچے آ کے بیٹھیں، اب چونکہ آن لائن سسٹم کے اندر آپ کا جو ریئیکشن ٹائم ہے وہ بڑا کم ہے، تو اس کے اندر وہ بچے فوکس نہیں ہوں گے، آپ نہیں بیٹھے ہیں وہ سائن آف کر جائیں گے. جی جی بالکل ایسے. ایک تو ٹائم پر آنا اس کے ساتھ، اور ایکسٹرا انرجی کے ساتھ آنا، کیونکہ جو آپ کی موٹیویشن لیول ہے آپ کے اپنی انرجی لیول سے ہی آپ موٹیویشن بچے کے اندر لے کر آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کو انٹرسٹنگ بنانا ہے. بالکل فزیکل میں میرا خیال ہے آپ جو ایک لیکچر ہے وہ چل سکتا ہے اگر اس میں کوئی بہت انٹرسٹنگ چیز نہیں بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو بہت انٹرسٹنگ بنانا اس کو. پھر بچوں کو یہ بتانا کہ دنیا میں ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو پینڈیمکس ہوئے ہیں اور اس طرح کی سچویشن کو ہمیں ڈیل کرنا ہے، انسان گزرتا ہے اس طرح، ہسٹری میں بھی ہوا ہے. تو کس آپ نے اس سے ڈی موٹیویٹ ہو کے اپنے وہ آبجیکٹیوز، وہ ٹارگیٹس جو ہیں اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا ہے. یہ بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات. بلکہ آپ نے اس کو ساتھ لے کے چلا اور ایک چیلنج کے طور پر، اینڈ یو ہیو ٹو پروو کہ یہ چیلنج آپ نے کیسے میٹ کیا ہے. اور انسانیت چیلنجز ہی کے ذریعے آگے بڑھی ہے جو یہاں تک پہنچی ہے. اسی چیلنج کے اور سب سے زیادہ جو اس وقت بچوں کے اندر جو ہے نا، وہ اس ایج میں بچوں کے اندر موٹیویشن لیول ہوتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ وی آر آل آؤٹ، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب، پینڈیمک کے باعث آن لائن سسٹم ہوا، یونیورسٹیز نے ریسرچ کی اس پر اور یہ بتایا کہ ایون جب حالات ٹھیک نارمل ہو جائیں گے تو یہ سوچا گیا ہے کہ بہت سارے لیکچرز یونیورسٹیز کے، کالجز کے، وہ آن لائن ہو سکتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جو آن لائن نہیں ہونے چاہیے، انٹریکشن ہونا چاہیے، لیکن بہت سے ہو سکتے ہیں. تو یونیورسٹیز، ادارے اب یہ پلان کر رہے ہیں کہ اگر جس میں فزیکل کلاس نہیں چاہیے وہ آن لائن کریں، اس سے ٹریفک پر بھی دباؤ کم ہوگا، ٹریولنگ ٹائم بچ جائے گا، وہ جو ایک ٹینشن اور پریشر ہوتا ہے ٹائم کا، ٹریول کا، وہ ختم ہو جائے گا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مکس سسٹم شاید اب آگے، خاص طور پر ڈیولپڈ کنٹریز تو اس کے بارے میں بہت سوچ رہے ہیں کہ مکس سسٹم چلے، بہت سی جگہ چل بھی رہے. لیکن ان دونوں سسٹمز میں ایک جو سب سے اہم بات ہے کہ ٹارگیٹ اورینٹڈ اسٹڈی تبھی ہوگی جب ایویلیویشن سسٹم بہتر ہو اور ٹیچر اور اسٹوڈنٹ اور ادارہ اس کو بڑا سیریسلی لے. اس ایویلیویشن سسٹم جس میں آپ منتھلی، وہ جو ویکلی ٹیسٹ ہوتے ہیں، کوئز ہوتے ہیں، منتھلی ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور پھر وہ ٹرمینل ٹیسٹ ہوتے ہیں کالجز میں، اور سیمسٹر آپ کہہ لیں جو یونیورسٹیز میں، اس سسٹم کو اسٹوڈنٹس کے لیے افیکٹو بنانا کتنا ضروری ہے؟ جی بالکل بجا فرمایا آپ نے. اہم بات یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں جب کوئی کمپلشنز ہوتی ہیں وہ زیادہ بہتر ریئیکٹ کرتا ہے نارملی. بالکل صحیح. جیسے جب ہم خود ساری زندگی ہی طالب علم ہیں، لیکن جب خود زمانہ طالب علمی کی ابتدا تھی اس وقت بھی یہ ہوتا ہے کہ اینول سسٹم میں بالخصوص یہ ہوتا ہے کہ جی اب بس ٹھیک ہے، آخری 2-3 مہینے پڑھ لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، اور ہوتا بھی یعنی اسی طرح تھا. پھر سیمسٹر سسٹم جیسے آ گئے یونیورسٹیز میں تو ذرا ٹائٹ ہو گیا. پھر جس میں یہ ہے کہ آپ کی یونیورسٹیز کی سطح پر نارملی یہ ہوتا ہے کہ اس میں صرف وہ ایک جو ٹرمینل ایگزام نہیں ہے، مڈ ٹرمز ہیں، اسائنمنٹس ہیں، کوئزز ہیں، ساری چیزیں کاؤنٹ کر رہی ہیں، تو وہ زیادہ ٹائٹلی الرٹ رکھنے کا سبب بنتی ہیں. بالکل صحیح. ایک بات جس کو میں دوبارہ جس پہ زور دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس پینڈیمک میں یہ جیسے آپ نے کہا کہ بلینڈڈ سسٹم اب آ گیا ہے، اس نے واپس نہیں جانا، جو اس کی اپرچونٹیز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم اگر اپنے ملک کی بات کریں تو ہمارے ملک میں یونیورسٹیز کی سطح پر بہت کم پیریڈ میں آلموسٹ ساری فیکلٹی یہ نیا جو آن لائن کلاسز کا سسٹم، لرننگ مینجمنٹ سسٹمز، اس میں بہت تیزی سے ہماری ہائر ایجوکیشن نے ڈیلیور کیا ہے. صحیح ہے، درست ہے. ادروائز یہ جو بالخصوص میرا یہ ہمیشہ سے نقطہ نظر رہا ہے کہ اسکولوں کے اندر تو جو اساتذہ ہمارے ملک میں آتے تھے وہ سم ہاؤ پی ٹی سی، سی ٹی، بی ایڈ اور پھر ایم ایڈ کی کمپلشن سے گزر کر آتے ہیں،
لیکن کالجز میں چونکہ پبلک سروس کمیشن سے سلیکٹ ہو کر آتے ہیں، یونیورسٹیز میں سلیکشن بورڈ کے ساتھ آتے ہیں، بہت کمپٹیشن سے آتے ہیں، ان کی کمپٹنس تو گیج ہو جاتی، لیکن ٹریننگ کا سسٹم نہیں ہے. جو ہی پبلک سروس کمیشن سے کوئی سلیکٹ ہوا، وہ اگلے دن جب اس کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے وہ جوائن کرتا ہے، اور وہ پھر اپنے تجربات یا اپنی جو اس کی فیکلٹیز اس کے اندر ان بلٹ ہیں اس کی وجہ سے وہ آگے بڑھتا ہے. ٹریننگ کا سلسلہ جس طرح سے ہونا چاہیے وہ مسنگ چلا آ رہا تھا، لیکن چیلنج اور رسپانس والا جو سلسلہ تھا اس میں یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ ہمارے ہاں ایجوکیشن سیکٹر میں بھی جو لوگ پیور سائنسز یا آئی ٹی سے منسلک نہیں تھے، وہ اتنے زیادہ گیجٹس کے ساتھ فیملیئر نہیں تھے. لیکن اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ آلموسٹ مور دین 95% لوگ اس ٹریننگ پروسیس سے گزر گئے، جس سے آسانیاں آ رہی ہیں. بالکل. لیکن ایک اہم بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں اسمارٹ بورڈ کی. اب اسمارٹ بورڈ جو کاسموپولیٹن سٹیز ہیں اس کے اندر چند ادارے ہیں جن کی افورڈیبلٹی ہے، وہ تو اسے یوٹیلائز کر لیں گے. صحیح. ادروائز یہ ہے کہ اس میں اب ہم اس کے پازیٹیوز کے ساتھ ساتھ جو اس میں لوپ ہولز ہیں اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ یہ ہے کہ آن لائن کلاسز میں جیسے ڈاکٹر نور صاحبہ کہہ رہی تھیں، ساری کلاس اور سارے بچے ہر انسٹیٹیوشن میں ویزیبل نہیں ہیں. جی جی جی. وہ ون سائیڈڈ آواز جا رہی ہے. اچھا، اس میں دونوں، ایک انسان کی ایک جو فطرت ہے نا، اس میں یہ کہ آپ کسی اپنے آفس، اپنی یونیورسٹی، اپنے ادارے کے اندر جا رہے ہیں نا، آپ پراپرلی تیار ہو کر کسی جگہ جا رہے ہیں تو آپ بڑے فریش ہوتے ہیں. جی جی. جب یہ سہولت ہوتی ہے کہ جی آپ نے گھر کے اندر ورک فرام ہوم والا سلسلہ ہے، اس میں میرا جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس طرح سے فریش اپ نہیں ہوئے ہوتے. اچھا، پھر جو اسٹوڈنٹ کی سائیکی ہے اس میں اسکیپ کا عنصر ہے. صحیح ہے. اچھا، وہ اس کو ظاہر ہے کہ وہ ایک جب کسی چار دیواری کے اندر آ رہا ہوتا ہے، کچھ تیار ہو کر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ اس میں آمادگی زیادہ ہوتی ہے. جہاں ویزیبل نہیں رہے اسٹوڈنٹس تو وہاں یہ کہ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ ان کو انگیج کریں. اچھا، انگیج کرنے میں یہ کہ نارمل بھی جب کلاس ہو رہی ہوتی ہے، فزیکل کلاس، اس میں بھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ 40 کے 40 بچے جو ہے وہ رسپونڈ کر رہے ہوں، 3-4 کرتے ہیں. جی صحیح ہے. تو اس کے ساتھ چیلنجز یہ ہیں کہ آپ اس کو کس طرح سے انشور کریں جی کہ واقعی اس اپرچونٹی کو یوٹیلائز کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر علی احمد کھرل صاحب، وہ جو میرا سوال تھا وہ اسی تناظر میں تھا کہ چاہے بچے کلاس میں بیٹھے ہیں، جیسے ڈاکٹر باسی صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ یہ بلینڈڈ سسٹم اب رہے گا، خاص طور پہ کالجز اور یونیورسٹی کی سطح پر. تو ان کو انگیج کرنے کے لیے ایویلویشن سسٹم ہی بہترین طریقہ ہے، یا ون آف دا مین فیکٹرز ہوگا کہ آپ ایک کلاس 2 کلاس لینے کے بعد ان کو ٹیسٹ بھیج دیں، یا کلاس ہے تو اسی وقت بورڈ پہ ٹیسٹ لکھیں یا ٹیسٹ تقسیم کریں. اور جو یونیورسٹیز میں یہ کوئز کا سسٹم اور ٹیچرز کے ہاتھ میں جو منتھلی ٹیسٹ کا سسٹم اور پھر سیمسٹر ہے، یہی وہ ذرائع ہیں، اس کو ذرا افیکٹو کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. میں نا چھوٹی چھوٹی 3 باتیں کروں گا. ضرور ضرور. 2018 میں ڈی جی تھا. جی جی. تو معاون فاؤنڈیشن ہے، وہ ہماری کچھ اسکولوں کو فار دا بیٹر آف فیسیلیٹیشن لینا چاہتی. جی جی جی. تو میں شیخو پورہ گیا ان کے اسکول دیکھنے کے لیے. تو مجھے جو خوشگوار حیرت ہوئی وہ یہ تھی کہ بہترین ٹیچرز کے ریکارڈڈ لیکچر کلاسز میں دکھائے جا رہے تھے، اور ایک ٹیچر وہاں موجود تھا. یعنی ٹاپک سٹینڈرڈ انداز میں ڈیلیورڈ بائی این ایکسیلنٹ ٹیچر جو تھا نا، وہ بچوں کو دکھایا جا رہا تھا، اور جہاں جہاں اس کی وہ تھی نا ڈیفیکلٹیز، وہ دوسرا ٹیچروں نے ڈاکٹر صاحب بہت اہم تجربہ آپ بتا رہے ہیں. وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد آپ یہ کنٹینیو کیجیے گا. یہ بہترین تجربہ مشاہدہ ہم آپ سے سنیں گے. ناظرین، ایسے موضوع پر گفتگو جاری ہے جو نیشن بلڈنگ کے لیے بڑا ضروری ہے. ہمارے ساتھ رہیے.
ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ نئے تعلیمی سال کا آغاز کس طرح پروڈکٹیو انداز میں کیا جائے، مثبت انداز میں کیا جائے، اس پر بھی بحث جاری ہے، اور آج کل تعلیم کو جو چیلنجز ہیں اور جو اپرچونٹیز ہیں ان پہ بھی بات ہو رہی ہے، اور خاص طور پر بات طلباء کے فائدے کے لیے ہے، مفید ہے۔ ضرور اس گفتگو کو سنیں، ان ٹیکنیکس کو، ٹپس کو ایڈاپٹ کریں جو یہ ماہرین تعلیم ہمیں فراہم کر رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، وقفے سے قبل آپ ایکسپیرینس بتا رہے تھے۔ ایک چھوٹے سے دیہات میں یہ ایڈمرل آصف سنتھیلا صاحب ریٹائرڈ، اور ہمارے سیکریٹری ریٹائر ہیں حامد علی خان، وہ اس کو چلاتے ہیں۔ کوئی عرب ایئر لائن ہے، وہ اس کو سپانسر کرتی ہے۔ تو مجھے اتنی خوشگوار حیرت ہوئی کہ کوالٹی ٹیچر اگر اس دیہات میں نہیں جا سکتا تو اس کے لیکچر ریکارڈڈ دکھائے جا رہے تھے اور فیسیلیٹیشن کا عمل تھا۔ ہم نے بھی اسلام آباد میں انہیں اس وقت میں نے ایز اے ڈی جی 12 سکول دیے علی پور فراش میں۔ دے آر ڈوئنگ ونڈرفل ورک۔ ایک تو میں یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ اگر پھر میرے اپنے اسکول کی دوسری بات کر لیتے ہیں، پھر میں نے ریلیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے اس پینڈیمک میں اپنا یوٹیوب چینل بنایا، اور میرے اسکول کے مختلف لیولز کے ٹیچر نے 1350 لیکچرز مختلف کلاسز کے لیے ڈیلیور کیے اور آن لائن کیے۔ اچھا، اب ایک آپ سمجھتے ہیں، آپ سب ماشاءاللہ ایجوکیشن سے ہیں، کہ تمام ٹیچر مکس ہوتے ہیں، کہیں کہیں کسی میں زیادہ کوالٹیز، تو بعض اوقات جو فزیکل کلاسز ہوتے ہیں ہر کلاس کو آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیچر دینا ممکن نہیں ہوتا۔ جی بالکل۔ لیکن جب ہم نے یہ لیکچر ریکارڈ کر کے بچوں کی ایکسیس تک لے کے چلے گئے تو پھر بہترین ٹیچر انہیں میسر تھے۔ بالکل۔ اچھا، اب جہاں تک تعلق پایا جاتا ہے کہ یہ بہترین ٹیچر بہترین لیکچرز کے ساتھ اویلیبلٹی ان کی ممکن ہو گئی۔ اچھا، اب ہمارے جو مسائل ہیں، ہمارے مسائل میں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا بچہ اسے ایکسیس کر سکتا ہے، اسے انٹرنیٹ کی سہولت یہ بڑا اہم ہے، اسے گیجٹس ہے۔ میں انڈونیشیا ایک اسٹڈی وزٹ پہ گیا ہوا تھا، تو انہوں نے مختلف لیولز کے بنائے ہوئے ہیں، اے بی سی، سیکنڈری، ثانوی، اعلیٰ ثانوی۔ تو وہ جو ہے نا بچوں کو جو اس سسٹم میں انرول ہوتے ہیں، تو انہوں نے مختلف جو انٹرنیٹ پرووائڈنگ ہیں ان کے لیے ایجوکیشن پرپزز کے لیے فیسیلٹیز دی ہوئی ہے، کہ جیسے ہمارے ہاں ہوا کہ جی واٹس ایپ فلاں موبائل کمپنی جو ہے نا فری کر رہی ہے اور فیس بک فری کر رہی ہے۔ یہ سب ممکن ہے، صرف ضرورت ہے کہ سرکار پاکستان اس چیز کو اس انداز میں لے کہ جب انٹرنیٹ ایجوکیشنل پرپزز کے لیے استعمال ہوگا تو وہ پھر کم ریٹوں پہ ہوگا۔ جی بالکل، اور اس کو زیادہ بہتر سٹریم لائن کیا جائے، اور وہ اس کی کوالٹی بہتر کی جائے، اس کی کوالٹی بہتر، ہر پاکستان کے ہر خطے کے لیے، چاہے وہ جغرافیائی لحاظ سے دور دراز ہو اور مشکل ہو۔ اب دیکھیں نا سر، ایک عام سی بات ہے کہ جب آپ ایک خاص سوسائٹی کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ نے تو پرمیشن دینی ہے، تو وہ جب ایگریمنٹ کرتی ہے تو وہ کہے گی جی اس قسم کا کنٹینٹ جو ایجوکیشنل ہے یہ فری ہو جائے گا۔ جی تو گورنمنٹ کو ذرا پالیسیز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، وہی بات پھر کہ اب سسٹم بلینڈڈ ہی ہے، کس طرح بچوں کو فوکس بھی رکھا جائے اور اس نئے انوائرمنٹ اور نئی دنیا سے ان کے استفادے کے ماحول کو بہتر بنایا جائے، اور خاص طور پہ ایویلیویشن سسٹم کو اس کے مطابق ڈالا جائے۔ آپ کو تو گزشتہ دنوں کوئی ایوارڈ بھی ملا کہیں سے، اور وہ اس سے ریلیونٹ بھی ہے، اس کے بارے میں بتا دیجیے گا اور میرے سوال کا جواب بھی۔ جی میں ایوارڈ کا بتا دیتی ہوں۔ یہ 2018 میں یو ایس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کچھ کال کی تھی پرپوزلز، خاص طور پہ جو لوگ آلریڈی یو ایس کے ڈفرینٹ سسٹم کے اوپر، اور خاص طور پہ یہ جو فنڈامنٹلزم ہے اور انٹرفیتھ ہارمنی پہ کام کر رہے تھے۔ تو فارچونیٹلی جو کچھ اپلیکیشنز ان کو جو ریسیو ہوئی تھیں وہ 120 اپلیکیشن تھیں یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو، اور الحمدللہ اس میں سے ساؤتھ ایشیا سے آئی واز دا اونلی ویمن جو کہ مارٹن لوتھر کنگ ایوارڈ، جو کہ ان کا سول ہائیسٹ ایوارڈ ہے، وہ مجھے اس وقت ملا تھا، اور وہ ایجوکیشن کی ہی ایکسیلنس ایوارڈ کہلایا جاتا ہے، اور ایجوکیشن کے آئیڈیاز پہ۔ جی الحمدللہ۔ سو وہ بھی ایجوکیشن سے ہی ریلیٹڈ بات تھی کہ جو میرا اس میں تھیسس تھا وہ یہ تھا کہ آپ یونیورسٹی کے بچوں کو، جو کہ ایک مین سٹے ہے اور ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے وہ سیکٹر، اور خاص طور پہ جو بچے اب سمجھتے ہیں سچویشن کو اور دنیا کو بھی دیکھتے ہیں،
کس طرح سے آپ ان کو انگیج کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس فنڈامنٹلزم، ایکسٹریمزم اور انٹرفیتھ ہارمونی کو یوز کرتے ہوئے ان دو چیزوں کو ڈیل کر سکیں، اور کیسے کریکولم کے اندر ہم اس کو انٹر کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کو. تو اس وجہ سے وہ مجھے ملا تھا. بہت تو وہ یہی تھا کہ بچے، اور خاص طور پہ اس کو اگر ہم آج ریلیٹ کریں تو دیکھیں اب دنیا میں یہ ایک گلوبل سٹیزن ہو گیا نا. اور کس لیے ہوا کہ وہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو سسٹم آن لائن آیا، ابھی آپ کہہ رہے کہ کیسے وہ بچوں کو فوکس کر سکیں اور کیسے وہ ان کا موٹیویشن کر سکیں. دیکھیں ایک اب اس وقت اگر جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں وہ سسٹم ملے جہاں پر آپ کے جو ایکسیس ٹو دی ٹیکنالوجی، یہ نہیں کہ صرف بچوں کے پاس نہیں ہے، سم ٹائم ٹیچرس کے پاس بھی نہیں ہے. جی جی. اگر وہ انہیں مل سکے اس انداز میں کہ کچھ بچے اگر آپ کے پاس کلاس میں بھی موجود ہیں بلینڈڈ سسٹم، تو باقی بچے آپ کے پاس جو یہاں نہیں ہیں وہ ان کو آن لائن بھی جوائن کر کے سن سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو بہت زیادہ اس کا ایج ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے، یہ تو انہوں نے بات کی ہے، بہت اچھی اگزامپل ہے، ہو سکتا ہے وہ پاکستان کے علاوہ بھی لوگوں کی، ان کے ٹیچرز کی بات ہو. دنیا میں ابھی آپ وقفے میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی بات کریں، دنیا کی یونیورسٹیز کے لیکچر اب آپ کے پاس پڑے ہیں. اچھا، وہ وہاں سے آپ بارو کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور وہ اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ وہ لیکچر بھی آپ بچوں کو ڈیورنگ دیٹ. یونیورسٹیز کا جو امیج یا ان کی رینکنگ اور یہ فیکلٹی کی بنا پہ ہوتی ہے جی. اور اچھی فیکلٹی ظاہر ہے سب یونیورسٹیز کو اس طرح سے میسر نہیں، تو یہ کمی اس طرح سے پوری کی. سب بچوں کو آپ باہر نہیں بھیج سکتے اور ٹیچرز کو آپ پاکستان نہیں لا سکتے. بہت ریئر کیس میں ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے مینشن کیا کہ ٹائم لگتا ہے، تو اس سے کیس میں آپ کا ایک لیکچر ہے، آپ اس لیکچر سے یہ ہے کہ اب جو ٹیچر ہے اس کی رسپانسبلٹی اور رول بہت بڑھ گیا ہے، اس کا امپیکٹ بھی بڑھ گیا. اگر آپ وہاں سے لیں گے اور کہیں گے جی جو بات میں بچے یہ آپ سے کر رہا ہوں، یہ دیکھیے دنیا کا یہ پروفیسر ہے، اس نے یہ بات کی ہے، یہ میں اس کے لیے آپ کو پلے کرتا ہوں، بالکل. تو وہ ایک بلینڈڈ جو سلسلہ بچے کو ملے گا، بلینڈڈ اینڈ پلس بلینڈڈ آئی وڈ سے، کہ آپ وہاں سے بھی لے کے آ جائیں. بالکل. ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب، ایک اور فیکٹر میرے ذہن میں آ رہا ہے. پچھلے دنوں میں نے تھوڑا سا کام کیا تھا اس ایونیو پر یا سفیر میں، انکلوسیو سوسائٹی. ایسی سوسائٹی جس میں سب انکلوڈ ہوں، کوئی جغرافیائی خطہ مشکل ہونے کے بنا پہ، دور ہونے کے بنا پہ کسی فیسلٹی سے، کسی مینجمنٹ سسٹم سے، کسی ارینجمنٹ سے رہ نہ جائے. کوئی بندہ اپنے مذہب کی بنا پر، اپنے عقائد کی بنا پر، اپنے رنگ کی بنا پر، اپنی نسل کی بنا پر نہ رہ جائے. لیکن ایک اور بڑی اہم بات تھی کہ کوئی بچہ اپنی کسی فزیکل ڈسیبلٹی یا وہ جو سلو لرنر بچے ہوتے ہیں وہ سلو لرننگ کی بنا پہ ایکسکلوڈ نہ ہو جائے. دیکھا یہ گیا، دنیا میں تجربے ہوئے، ریسرچ ہوئی کہ جب سلو بچوں کو الگ کیا گیا اور سلو لرنرز کے لیے الگ کلاس کی گئی تو وہ بچے اور سلو ہو گئے. لیکن جب ان کو مکسڈ کیا گیا تو وہ بچے بہت بہتر ہو گئے. یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس نے انکلوسیو سوسائٹی کے لیے بھی اپرچونیٹیز کو بہت وسیع کر دیا. جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا کہ ایک ہمارے ہاں تو بہت آئیڈیل انکلوسیونیس کے لیے ماڈلز موجود ہیں، اور اس کے لیے میں اگر انکلوسیو سوسائٹی کی بات کروں تو مجھے جو چارٹر آف مدینہ ہے وہ میرے جو حیطۂ خیال ہے اس میں آن وارد ہوتا ہے. میرا خیال سارے جامع سوسائٹی کہہ سکتے ہیں کہ ایک جامعیت ہو جس پہ سارے سیگمنٹ. دیکھیں اس زمانے میں، آج سے آلموسٹ 1500 سال پہلے کی بات ہم کریں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر رنگ، نسل، مذہب کی بنیاد پر سب لوگوں کو ایک طرح سے ڈیل کرنے کی ایک بنیاد فراہم کی گئی. پھر ہم اگر اپنے حوالے سے بات کریں، جس ملک کو اللہ نے ہمیں عطا کیا، تو بابائے قوم کو آپ دیکھ لیں، ایسے لگتا ہے جیسے ہر وقت ان کے اقوال تازہ ہیں. 11 اگست کی تقریر دیکھ لیں، اس میں بھی یہ بات ہے، انکلوسیو سوسائٹی پہ بات ہو رہی. 11 اگست کی بھی اور 14 اگست کی بھی، دونوں کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جب 11 اگست کی بات ہوتی ہے، آپ تو خود اس ویو کے ہیں، کہ 14 اگست کی تقریر کو بھی دیکھیں اور دونوں کو ملا کے ایک ویو لیں. ظاہر سی بات ہے، وہ یہ جو ہوتا ہے ایز اے ہول ویو کسی پرسنالٹی کا، کسی نظریے کا، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب آج کے دور کی جب ہم بات کر رہے ہیں، اس 21ویں صدی کے، اور یہ 2022 کی میں جب ہم کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، تو چیزیں آسان بھی ہو گئی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ جو میریٹوکریسی ہے وہ ذرا آسان ہو سکتی ہے،
لیکن اگین جو مین بیہائنڈ دا مشین ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ تو ہر وقت رہتا ہے. گن کی جگہ مشین آ گئی ہے. جیسے 5th جنریشن وارفیئر کی ہم بات کرتے ہیں. اہم بات یہ ہے کہ اپرچونٹیز زیادہ لوگوں کو مل رہی ہیں. میں اپنے کچھ جو دوست میرے میڈیسنز کے ساتھ کولیگز ہیں اٹیچ, تو ان سے بات ہوتی ہے, تو یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ کیسے ہم بہت آسانی سے شیئر کر لیتے ہیں ایک دوسری بات, کہ اب جو بھی کوئی ماڈرن میڈیکل ٹیکنیک آتی ہے, ٹریٹمنٹ آتا ہے, اب دنیا میں ہر جگہ ہو رہا ہے, چونکہ وہ بہت آسان ہے. اگر سرجری ہے تو وہ آن لائن موجود ہے, کہ ظاہر پہلے سے گروم تو ہوئے ہوتے ہیں وہ جو ہمارے سرجنز ہیں, وہ دیکھ کے وہ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. یہ اپرچونٹی سب کو مل سکتی ہے, اور اس میں اینگل یہ دیکھنے کی ضرورت بہرحال ہے کہ یہ جو اپرچونٹیز ہیں یوٹیلائز کیسے ہوں گی. ہمارے ہاں اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو اب بھی ہم بجٹ میں تعلیم پر اخراجات کا بجٹ, باقی بجٹ ان سے کمپیریزن کریں تو وہ ابھی بھی اونٹ کے منہ میں زیرے والی صورتحال ہے. اس چیلنجنگ صورتحال میں بھی پریویلنگ سچویشن یہ ہے کہ ملک کی جو ہائر ایجوکیشن سے, چونکہ تھوڑا سا زیادہ میں قریب ہوں, تو ہائر ایجوکیشن میں بہت ساری یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کے لیے اپنی ڈے ٹو ڈے معاملات کو چلانا مشکل ہو رہا ہے. یہ نئے سال اور تعلیم کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کو, سوسائٹی کو اس کو مزید اس کا پرچار کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے دنیا میں سروائیو کرنا ہے تو اس میں ہمیں زیادہ انویسٹ ایجوکیشن میں کرنا ہوگا, فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا. اس کو میں ریلیٹ اس سے کروں گا کہ اب ایکسپینس اتنا بڑھ گیا ہے کہ کتنے پرسنٹ لوگ ایک اچھی ایجوکیشن کو حاصل کر سکتے ہیں, ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے. پھر یہ جو آن لائن ڈیجیٹل ایجوکیشن کی بات ہم کرتے ہیں, لوگوں کے پاس ایسے لوگ اب جو خط غربت سے نیچے رہنے والے لوگ, وہ ان کو جو انکلوسیو سوسائٹی کی آپ نے بات کی, ایکول اپرچونٹیز کی بات کی, تصور ہی نہیں ہے ان کے لیے. وہ تصور کیسے ہوگا؟ اب تو ایسی صورتحال آ گئی ہے کہ جو متوسط طبقہ ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. جی معدود چند لوگ اوپر کی طرف جا رہے ہیں. اس کے اثرات ایجوکیشن پر جو مسلمہ فگرز ہیں ڈاکٹر احمد علی کھرل صاحب, وہ یہ ہیں کہ 2 سے 2.5 کروڑ بچے اس وقت پاکستان میں آؤٹ آف سکول ہیں. اچھا, یہ تو سب تسلیم کرتے ہیں, بعض اس کو 3 کروڑ 3.5 کروڑ تک بھی لے جاتے ہیں, لیکن بہرحال 2 سے 2.5 کروڑ آؤٹ آف سکول ہیں بچے. ان کو بھی شامل کرنے کے لیے وہ جو ہم عزم نو کی بات کر رہے ہیں نا, نئے تعلیمی سال کی, یہ میرا خیال ہے کہ جو ٹیلی ایجوکیشن یا جو آن لائن کے ذریعے اچھے اساتذہ پرووائڈ کر کے, تو وہ ان کو بھی انکلوڈ کرنا اور اس کو ایکسلریٹ کرنا. وہ جو ہمارے ملینیم گولز تھے اس میں تو ہم نے کہیں پہلے تمام بچوں کو اسکول میں لانا تھا, وہ گولز بھی اس کو وہ آگے بڑھ گئے. تو اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر یہ بچے اسی طرح آؤٹ آف سکول رہیں گے اور پھر آگے جب یہ اس ان پڑھ حالت میں جائیں گے تو وہ جو ہم ایکسٹریمزم کہتے ہیں, ہم کیوٹک مینٹل ایٹیچیوڈ کہتے ہیں, اس کو پھر ہم قابو نہیں کر پائیں گے. آپ نے ماشاءاللہ بڑا ایک کمپریہنسو سوال کیا ہے, اس کے میں چھوٹے چھوٹے جواب دیتا ہوں. ڈاکٹر مجاہد صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب یہ آن لائن ایجوکیشن سسٹم اور پھر ایز اے ہول دنیا کا سمٹ جانا, ہم تو مسلمان ہونے کے ناطے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ مجھے نہ چھیڑیں, میری اپنی کچھ پریورٹیز ہیں. مثلا یہ ہے کہ ہم تو دنیا کو صرف یہی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے حوالے سے کوئی نامناسب بات نہ کریں. بالکل صحیح بات. تو اس میں کون سی مشکل ہے بھائی؟ ٹھیک ہے. تو اسی طرح مجھے میرا جو اپنا ریسرچ ورک تھا, میں نے اس میں مختلف 9 مذاہب کو. ڈاکٹر صاحب یہ اب ریسرچ ورک اور اس میں جو آپ کچھ بتا رہے ہیں, کیونکہ اہم باتیں ہوں گی, ہمیں ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد آپ اسے ضرور کمپلیٹ کیجیے گا. ناظرین, نئے تعلیمی سال کے آغاز کے حوالے سے, عزم نو کے حوالے سے, موجودہ جو بدلتی ہوئی دنیا کی صورتحال ہے اور بلینڈڈ ایجوکیشن کے آن لائن بھی اور فزیکل بھی, اس کے تقاضوں کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. طلباء کے لیے اور والدین کے لیے بہت کام کے ٹپس ہیں. ہمارے ساتھ رہیے, ہم جلد ہی واپس آئیں گے.
ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ تعلیمی سال کے حوالے سے طلباء کیسے تعلیمی سال کا آغاز کریں اور پھر سارا سال کس طرح سے اپنے اوقات کو منظم کریں، جدید اپرچونٹیز کیا طلباء کو میسر ہیں، طلباء، والدین، اداروں کا آپس میں تال میل کیسے ہو، اس پہ گفتگو ہے۔ ڈاکٹر علی احمد کھرل صاحب، آپ وقفے سے قبل اپنی کوئی ریسرچ کے حوالے سے بتا رہے تھے۔ جی، میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے اپنی ریسرچ میں مختلف 9 مذاہب کی موریلٹی دیکھی۔ جی جی جی۔ اچھا، جب ہم مورل آسپیکٹ پہ دیکھتے ہیں تو تمام مذاہب کی موریلٹی کی بنیاد ایک اچھا معاشرہ قائم کرنا ہے، بالکل ٹھیک۔ اور ایک اچھے معاشرے میں اچھے کام کرنے والے کو کیا کرنا چاہیے، یہ 19-20 جو ہے نا برابر ہے۔ اب کیوں ایک اسلام کے حوالے سے ویسٹرن ان دا نیم آف وہ آزادی کے حوالے سے ہماری سینسٹیویٹیز کو کیوں چھیڑتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک شور مچا ہوا ہے کہ جناب مذہب کو تعلیم سے نکال دیو۔ بھائی، میتھ میں کہاں مذہب ہے، فزکس میں کہاں مذہب ہے، کیمسٹری میں کہاں مذہب ہے؟ اگر لٹریچر کی ہم بات کر لیں تو وہ تمام لٹریچر جو ہے نا اپنے کلچر کو، اپنی روایات کو ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ ہم بیسیکلی نان ایشوز کو ایشوز بنانے والے لوگ ہیں اور ان میں الجھنے والے لوگ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم آن لائن ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو آن لائن ایجوکیشن نے ایک طالب علموں کے لیے شاندار مواقع دیے ہیں آگے بڑھنے کے لیے، اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے حکومتیں بے بس نہیں ہوتی۔ انٹرنیٹ ہے، یہ جو بھی ہے، یہ بزنس ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں بزنس کرنے والے اور وہ ممالک جہاں پہ یہ بزنس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان کی اپنی پریورٹیز ہوتی ہیں۔ صحیح۔ ہمیں ان پریورٹیز کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے سیگمنٹ آف سوسائٹی کو ہم نے کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ جب ایجوکیشن ہماری پریورٹی ہو جائے گا اور ہم یہ والا سسٹم لے کے آئیں گے مکس کہ آن لائن کلاسز کے ذریعے بھی کام ہونا ہے، اور وہ ہے تو پھر ہم ان کمپنیز کو مجبور کریں گے، بھائی اگر پاکستان میں کام کرنا ہے تو پھر صرف ارننگ نہیں ہے، اس میں سروس بھی ہوگی۔ اور اسی طرح ایجوکیشنل پرپزز کے لیے چیزوں کو سرکار سستا کرتی ہے۔ میں نے پہلے ذکر کر رہا تھا انڈونیشیا کے حوالے سے، انہوں نے اس کو سستا کیا ہوا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ان حالات میں اور اس نئے سال میں جہاں والدین کو دیکھنا ہے کہ آن لائن ایکٹیویٹیز میرے بچے کے لیے ضروری ہو گئی ہیں، تو انہوں نے اسے موٹیویشن، اس کے چیک اینڈ بیلنس، اس کو کرنا ہے۔ اب اسی طرح آپ سب جانتے ہیں کہ جی ایک ہمارے یہاں ایشو سٹارٹ ہو گیا تھا پچھلے سال کہ جی آن لائن ایگزام لیے جائیں۔ جی بھائی کیوں لیے جائیں؟ کہ جی اس میں چیٹنگ ہو جاتی ہے۔ اب پوری دنیا میں ڈاکٹر نور صاحبہ اور ڈاکٹر مجاہد صاحب جانتے ہیں کہ جو آن لائن سرٹیفیکیشن ہو رہی ہے اس میں تمام ٹیسٹنگ ہو رہی ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم جس موڈیول کو دکھانے جا رہے ہیں، اپلائی کرنے جا رہے ہیں، اس پہ ہم پراپرلی کام کر لیں۔ جب ہم اس پہ پراپرلی کام کر لیں گے تو یہ جتنی بھی لوپ ہولز ہیں، پھر یہ آن لائن کوئز بھی ہو سکیں گے، آن لائن ٹیسٹ بھی ہو سکیں گے، ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اور ان حالات میں جہاں طالب علموں کو چاہیے، میرا خیال ہے کہ وہ زمانہ گیا کہ سرکار ہی نے نوکریاں دینی ہیں۔ اب جب ہم پرائیویٹ سیکٹر کی طرف دیکھیں گے تو سرٹیفیکیشن تو سمپلی آپ کی ایک ایڈمیٹنس ہے کہ جی آپ اس انٹرویو میں بیٹھ سکتے ہیں، پھر آپ کے اندر کتنا پوٹینشل ہے۔ جب ہم اپنے پوٹینشل کو امپروو کریں گے تو پھر بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ آن لائن کون کون سے سورسز ہیں، کون کون سی جگہ پہ میٹیریل پڑا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو بینیفٹ کرے اور اپنے آپ کو زیادہ بہتر اور مؤثر ثابت کرے۔ بالکل۔ ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ، یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے جس میں پہلے بھی سوال کر رہا تھا۔ میں چاہ رہا ہوں اس کی اور بھی وضاحت ہو جائے کہ ایویلیویشن سسٹم، ایگزامینیشن سسٹم اگر آن لائن بھی ہو اور فریکوینٹلی فزیکل کلاس میں بھی ہو تو وہ بچوں کو موٹیویٹڈ بھی رکھتا ہے اور ان کو اپنی جو ایک سیلف ایویلیویشن ہے وہ بھی کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اچھا، آن لائن پہ تو ہم بات کر رہے ہیں، لیکن پہلے میں اس سے کچھ اس کی پرائرٹی کی بھی یہاں بات ہوئی ہے نا۔ جی جی جی۔ ایک تو یہ کہ 2% سے اوپر ہم جاتے نہیں ایجوکیشن کی ایلوکیشن کے لیے۔ جی جی۔ اور ناٹ اونلی دس گورنمنٹ، جو گورنمنٹ آتی ہے ہماری اس سے یہ امید ہو جاتی ہے بینگ ان اکیڈیمیا کہ اب ایمرجنسی
ہونے لگی ہے ایجوکیشن کی اور آنے لگی ہے. ریفارمز کی بات سنتے سنتے میرا خیال ہے ہم اس ایج تک پہنچ گئے ہیں کہ ریفارمز ہو رہے ہیں. صحیح بات. لیکن جو اس وقت پاکستان کی اگر آپ اکانومی کو دیکھیں گے, یوتھ کو دیکھیں گے, جو بہت بڑا اس وقت برننگ ایشو ہے کہ یوتھ کو آپ نے اس کی کھپت کہاں کرنی ہے, گریجویٹس کو کہاں لے کے جانا ہے. گورنمنٹ بے شک بالکل نہیں دے رہی ہے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر بھی ظاہر ہے کہ آپ کے کمپیٹنٹ لوگوں کو لیں گے. تو اس میں آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ اس کی پرائرٹی آپ کے پاس ہے, اور پرائرٹی صرف ایک امیجیٹلی ریئیکشن نہیں کرنا نا. ہم ریئیکٹیو پالیسیز کی طرف جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی پینڈیمک آیا, اب ہمیں مجبوراً LMS پہ جانا پڑا, گوگل کلاس پہ جانا پڑا, تو گورنمنٹ کی فیسیلیٹیشن شروع. بیسیکلی تو یہ آپ کے ایک پورے دیکھیں آپ کے ایک یونیورسل گولز بھی ہیں MDGs کی, جس کے اندر بھی ایکسیس ٹو ایجوکیشن آپ کا ایک گول ہے جس کے آپ سگنیٹری ہیں اس وقت, اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایجوکیشن کی پرائرٹی کیا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک بات. یہاں بات ابھی ہمارے وقفے میں ہو رہی تھی, ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے تھے کہ جی جو فار فلنگ ایریاز ہیں, انکلوسیو ایجوکیشن کی بات آپ نے کی, کیا وہاں پر بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ اور اسکلڈ ٹیچر جو ہے وہ نہیں جانا چاہتے. تو اس پرائرٹی کو دیکھنے کے لیے کہ آپ کا رائٹ فرام دا پرائمری اسکول ٹو یور یونیورسٹی, سب سے پہلا ریفارم آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ ٹیچر کو امپورٹنس دیں. اس کی جو آپ کی پلیسمنٹ ہے, اس کی ایجوکیشن ہے, اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ پھر اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ آپ اس کو دیں, تو آپ کے لوگ جوائن کرنا چاہیں گے. جی بالکل. ٹیچنگ میں صرف وہ لوگ اس وقت جا رہے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں, بہت کم لوگ ہوں گے جو کہ بائی آپشن یا ڈیڈیکیشن سے آئے ہوں گے, جو باقی اپنا فیلڈ میں سم ہاؤ ایڈجسٹ نہیں کر سکے, تو وہ کہتے ہیں جی اب آپ بچے کو ٹیچنگ میں بھیجتے, جو ایک جنرل امپریشن آتا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ چینج کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہائیسٹ پے کرے ان کو جو بہت چھوٹے بچوں کی گرومنگ کر رہے ہیں. یہ میری ایک اسیسمنٹ ہے. یونیورسٹی میں ہم وی آر لکی ٹو ہیو چلڈرن جو کہ آلریڈی گرون اپ بچے, آلریڈی وہ ایک اسٹیج پہ ہوتے ہیں. بہت زیادہ کام ہے ریفارمز کا کرنے والا جو آپ کے ہائر ایجوکیشن اور پرٹیکولرلی جو آپ کے ڈاکٹر باسط صاحب بھی اس حوالے سے اپنا بہت اہم ویو رکھتے ہیں, آپ بھی بتائیے گا. جی دیکھیے, بنیادی بات یہی ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں. ترجیحات میں ہم نے اور بہت ساری چیزوں کو جو پھر باقی سارے امور بشمول تعلیم کو اپنے وہ جو محیب قسم کے رول ہے اس کے اندر لے لیتے ہیں. تو اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہم اس 21ویں صدی میں بھی اپنی جو ایجوکیشن ایلوکیشنز ہیں اس کی طرف کوئی توجہ دینے پر تیار نہیں ہیں. اور ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہمارے جو 5 ایئر پلانز تھے وہ دوسرے ممالک جو ہیں انہوں نے اڈاپٹ کیے, ان پر عمل درآمد کیا اور ایشین ٹائیگرز بن گئے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ہاں نہ تو وسائل کی کمی ہے, نہ ہیومن ریسورس کی کمی ہے. کمی ہے تو وہ جو عدل کا نظام, اس نظام کو بروئے کار لانے میں ہماری جو کمٹمنٹ ہے وہ لفاظی کی حد تک رہتی ہے. صحیح بات, بالکل. اگر صحیح جگہ پر جو ہمیں حکم دیا گیا کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی, عدل اختیار کرو کہ وہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. بہت صحیح, بہت صحیح. اب عدل کیا ہے؟ عدل یہی ہوتا ہے, وقفے کے دوران بھی ہم آپس میں جو گفتگو کر رہے تھے اس میں یہی بات تھی کہ اپروپریٹ جگہ پر اپروپریٹ بندہ, جس کو اللہ نے جو کمپیٹنس دی ہے, جو صلاحیتیں دی ہیں, جو وہ اس کو یہ پریشانی نہ ہو کہ جو میں کام کر سکتا ہوں وہ کام مجھے کرنے نہ دیا جائے, اور جو میں کام نہیں کر سکتا وہ مجھے دے دیا جائے. لیکن عمومی طور پر جس کے اثرات نظام تعلیم اور اس سے منسلک اداروں میں بھی موجود ہیں, ہم سب اس کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے پہنچنا آسان نہیں ہوتا. صحیح بات. جو معاشرے تعلیم کے میدان میں آگے رہے, تعلیم میں جنہوں نے انویسٹ کیا, وہ ظاہر دنیا پر رول کرتے ہیں. میں ڈاکٹر نور صاحبہ کی اس پوائنٹ آف ویو سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں اتنا لوکریٹو ہو جانا چاہیے پرائمری اسکول کے ٹیچر کی جاب کو کہ بہترین لوگ وہاں پر بھی جائیں. میں ڈاکٹر صاحب ایک اگر مجھے آپ موقع دیں آپ کی بات کی تائید میں, ایشین ٹائیگرز کا آپ نے ذکر کیا, ان کو تو چھوڑیے, ویٹنام کو ہم دیکھ لیں.
पिछले 10 साल में, और उन्होंने वर्ल्ड बैंक से ही जो है कर्ज लिया और अपने प्राइमरी, हायर जो एजुकेशन थी, ये सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी और सेकेंडरी के साथ साथ वोकेशनल और टेक्निकल, इस पे सरमायाकारी की। प्राइमरी एजुकेशन को अच्छा किया, सेकेंडरी के बाद उन्होंने ये देखा कौन से बच्चे वोकेशनल के लिए ठीक हैं, कौन से टेक्निकल के लिए, कौन से हायर के लिए। उन्होंने टर्न राउंड कर दिया 10 साल में। अभी आप ये जितने भी गैजेट्स को खोल के देखें ना, तो उनके पीछे मेड इन वियतनाम लिखा होता है। जितनी भी अहम इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां, लेदर की कंपनियां, जो ये कटलरी सेट वगैरह और इसी तरह जो डिनर सेट और ये इनकी कंपनी, कपड़े की कंपनी, वो सारी जो है वो वियतनाम में चली गई। अगर आप देखें तो टाइगर्स को तो छोड़िए, अब हमें ऐसे ममालिक को, और वो वियतनाम बहुत आगे जा रहा है इस पर। तो ये आपकी तायद में मैंने हकाइक पेश कर दिया। जी बिल्कुल, आप देख लें ना, जापान देख लें ना। जी जी, जापान की क्या सूरत हाल थी कि एक वक्त ये था कि जापान की कौम के अंदर ये था कि मजलूमियत, कि जी हम तो बस जापानी हैं, यानी वो होता था। आज आप देख लें कि वो हिरोशिमा नागासाकी के बाद जो उनका रेजोल्यूशन हुआ, और उसमें उन्होंने जिस तरह से फिनलैंड को देख लें, ये गैजेट्स के हवाले से फिनलैंड की एग्जांपल भी हमारे सामने है। हमारे यहाँ एक तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, स्पिरिट नहीं होती उस प्लानिंग को फिर बरूएकार लाने के लिए। हमारे यहाँ आप देखें दुनिया के अंदर, जैसे अगर आप यूके की मिसाल लें, तो यूके की यूनिवर्सिटी से में बहुत सारे तालीमी इदारों के लिए पूरी दुनिया से लोग जाते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट के बच्चे भी वहाँ जाकर पढ़ रहे होते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अट्रैक्ट किया है, पूरी दुनिया में टैलेंट को अट्रैक्ट किया है। हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ निज़ाम हाय तालीम चल रहे होते हैं, गुफ्तगू के दौरान जिक्र भी आया, तो स्ट्रेट एज अगर कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम में कोई ले रहा है बच्चा, वो दुनिया के किसी हिस्से में है, वो उसे बहुत अच्छे ऑफर कर देते हैं, सही है, फुली फंडेड। वो जाके आप देख लें कि जो यूके के अंदर जितने जो आपको नोबेल प्राइज़ लॉरिएट्स नज़र आते हैं, उसमें कितने लोग यूके के अपने हैं। हर कौम ने अपने अंदाज में देखा कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास हैं, उनको यूटिलाइज़ किया। हमने सेल्फ रिलायंस का अपनाया ही नहीं। हम अपने यहाँ ये देखते हैं कि जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है वो मेरे लिए जायज़ है, जहाँ नहीं पहुँचता तो वहाँ अंगूर खट्टे हैं। अगर तालीम के साथ साथ तरबियत की तरफ हमने तवज्जो न दी तो ये मामलात बेहतर नहीं होंगे। जापान की फिर मुझे एक मिसाल याद आती कि उनके यहाँ बच्चों को शुरू में कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते, सिर्फ उनकी तरबियत की जाती है। उन्हें यह बताया जाता है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। हमारे यहाँ उन चीज़ों पर तवज्जो नहीं रही। हमारी जो वैल्यूज़ हुआ करती थी उसमें उस्ताद सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाला नहीं हुआ करता था, वो अतालीक हुआ करता था, मेंटोरिंग करता था। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो कमर्शलाइजेशन आ गई। जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया था कि वो पैरेलल इंस्टीट्यूशंस और फिर पैरेलल से फिर आगे जाने शुरू हो गए। ये हर चीज़ को कमर्शलाइज करने से के नुकसानात भी हुए हैं। अब हमें ये सोचना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस तो हैं, उसका रिस्पांस एज एन इंडिविजुअल हमने कैसे करना है, सोसाइटी ने कैसे करना है, और जो सिविल सोसाइटी उसको इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो फिर स्टेट की जो पॉलिसी साज इदारे हैं वो मजबूर हों वो पॉलिसी बनाने पर कि जो कौम के लिए और मुल्क के लिए और रियासत के लिए बेहतरीन हो। जी डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है मौजू बड़ा वसी है और बहुत से पहलू हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं आप जैसे असातिज़ा से हम ज़्यादा से ज़्यादा रहनुमाई ले सकें। ज़िक्र हुआ, उसी बात को एक्सटेंड करना चाहूँगा कि तालिब इल्म और उस्ताद, इसका एक ताल्लुक़, इसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। हमें वो वक्त भी याद है जब इस्लामिक एजुकेशन और जो हमने दीन और दुनिया की एजुकेशन को अलग अलग कर दिया। पहले एक ही थी, जाबिर बिन नय्यान को देख लीजिए, इब्न सीना को देख लीजिए, ख़ुद इमाम गज़ाली को देख लीजिए, ये सब उलूम में माहिर होते थे और इनकी दरसगाहों में सब उलूम पढ़ाए जाते थे। और सबसे बड़ी मिसाल तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की, कि यूनिवर्सिटी में 4000 तलबा पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ाया जा रहा है, फ़िज़िक्स भी पढ़ाया जा रहा है, मैथ्स भी और फ़िक़्ह भी। लेकिन उस वक्त उस्ताद और तालिब इल्म का ताल्लुक़ इतना ज़्यादा होता था कि उस्ताद तालिब इल्म की ज़हनी सलाहियत को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाता चला जाता था और ख़ुद तस्दीक करता था कि अब ये इस काबिल हो गया।
ایویلیوشن سسٹم بھی پھر ڈیولپ ہوئے، لیکن استاد کی تصدیق بڑی اہمیت رکھتی تھی. فرمائیے. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب نے بڑا سینسٹیو سا ایشو چھیڑا تھا اور میں کافی الجھا ہوا بیٹھا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اتفاق ہوتا ہے، کوئی پلان نہیں ہوتا کہ بعض اوقات کسی ایک پروگرام میں ایک ہی شخصیت پہ وقفہ آ جاتا ہے، لیکن ہم اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، یہ واپس آتے ہیں تو پھر اسی شخصیت پر آتے ہیں. ناظرین، ایک وقفہ لینا ہے. بہت اہم سوال میں نے کیا ہے، استاد اور طالب علم کا آپس کا تعلق، یہ تعلیمی سفر میں کامیابی کی ضمانت ہے. اس پر ہم تینوں ماہرین سے رائے لیں گے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. طالب علم اور استاد کا تعلق، اور یہ طالب علم کے لیے کتنا یوزفل ہے بلکہ فیصلہ کن ہے، اس پر ہم اس سیگمنٹ میں گفتگو کریں گے. ڈاکٹر علی احمد کھرل صاحب. بہت شکریہ. ایک ٹرم یوز ہوئی پچھلے کوئی 2-3 صدیوں سے، جی جسے ہم مادیت پرستی کہتے ہیں، میٹیریلزم کے. بالکل صحیح، بالکل. یہ بتدریج سرایت کرتی کرتی استاد تک سرایت کر گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ہر عمل اور ہر چیز کے دیکھتے ہیں پیسے کتنے ملیں گے. وہ جو ایک استاد ایک پیغمبرانہ پیشے سے منسلک تھا، وہ گیون ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ جب کسی جاب کو آپٹ کرتا تھا تو پھر اسے جب وہ کلاس میں جاتا تھا، اسٹوڈنٹ سے ملتا تھا، تو اس کا مقصد تعلیم و تربیت ہوتا تھا، اور وہ ایک ایسی بے مثال تعلیم و تربیت کرتا تھا. تعلیم اور تربیت. جی. اب ہماری بدقسمتی کہاں پہ ٹرن لیتی ہے؟ تربیت ہو گئی ہے فارغ. تربیت اس حوالے سے فارغ ہوگی. تربیت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے عمل اور الفاظ کے جب ایک ہو جاتے ہیں. کہنے والا جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی سچویشن ہمارے ہاں رہی نہیں ہے. اب استاد جو ہے وہ جہاں بھی پڑھا رہا ہے، اس نے یہ بھی کرنا ہے، اس نے وہ بھی کرنا ہے، لیکن اس کی کمٹمنٹ اپنے سبجیکٹ کے ساتھ کتنی ہے، اور اس کی کمٹمنٹ اپنے طالب علموں کے ساتھ کتنی ہے. یہ بدقسمتی سے ایک ناپید چیز ہوتی ہمارے معاشرے میں جا رہی ہے. گورنمنٹ کتنا تعلیم پہ انویسٹ کر رہی ہے، اسے یقیناً بڑھانے کی ضرورت ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اساتذہ کو جو سہولتیں دی جا رہی ہیں، ان سہولتوں میں وہ اپنے فرائض کو کس حد تک سر انجام دے رہے ہیں، اور جو کام نہیں کرتے ان کے لیے چیک اینڈ بیلنس کہاں ہے. بالکل. اور میں اکثر کہتا ہوں وہ خوش بخت اور خوش نصیب ہیں اساتذہ جو بالکل صحیح ایک استاد کا رول ادا کر رہے ہیں، اور کتنے اساتذہ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں بینیفٹس لے رہے ہیں اور کام نہیں کر رہے. اور پھر ہم نے سرکاری طور پہ، غیر سرکاری طور پہ معاشرہ کتنی ایسی مثالیں دیتا ہے. ڈاکٹر مجاہد صاحب نے کہا کہ جب رائٹ مین رائٹ پلیس پہ ہے، جب ایک آدمی جس چیز کا اہل ہے وہ اس کا کام کر رہا ہے. آپ نصاب کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، مجھے دھچکا لگتا ہے. دوسری کی کتاب لکھی ہوگی 15 بندوں کے نام ہے، لکھنے والا ایک ہے، اور پھر وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ لکھنے والے کے ساتھ ساتھ باقیوں کے نام ڈالے جا رہے ہیں. ہمیں معاشرے میں، چاہے آپ ماں کی گود سے سٹارٹ لے کے گھر سے محلہ، محلے سے سکول، اور سکول سے حکومت کی طرف چل پڑیں، یا پھر حکومت سے نیچے کی طرف چل پڑیں، ہمیں کہیں نہ کہیں ایک تربیت یافتہ شخص نظر آنا چاہیے. اگر استاد ہے تو کیا وہ اپنے فرائض کو سمجھتا ہے؟ وہ جن کو پڑھاتے ہیں انہیں اپنی اولاد سمجھتا ہے؟ جب وہ اسی چکر میں ہے چھٹی کب ہوگی، نکلوں گا کب، تو اس قسم کے ہمارے ہاں چیک اینڈ بیلنس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سے سفارشوں کے ایلیمنٹ کو نکالنے کی ضرورت ہے. اور ہم جب اس کے ساتھ ایک استاد کو کھڑا کریں گے، اسے سہولتیں دیں گے، تو چیزیں بہتر ہوں گی. میں وقفے میں بات کر رہا تھا، میں پچھلے دنوں کوئی پاکستان کے 3 صوبوں میں جو ہے نا، میں نے کچھ کینڈیڈیٹ سے کچھ سلیکشن کے حوالے سے ملا. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے مشروم گروتھ کر دی پرائیویٹ سکولوں کی، ہم نے بے تحاشا پرائیویٹ یونیورسٹیز کھول دیں.
ہم نے بے تحاشا پرائیویٹ کالجز کھول دیے، لیکن وہاں کام کرنے والوں کو کیا کوئی سرکار چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے؟ تنخواہیں کتنی دی جا رہی ہیں؟ اور میجورٹی آف کیسز میں ایک بچہ ہے، اس کی 16 سال ایجوکیشن ہے، اس نے ایم ایس سی کیا ہے، بی ایس کیا ہوا ہے، ایم فل کیا ہوا ہے، اور بڑے اچھے اچھے ادارے اسے 20,000 تنخواہ دے رہے ہیں. یعنی فیسلٹیز اور کوالٹی ان دونوں پہ چیک ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر علی احمد کھارل صاحب نے کافی درد دل بیان کیا اور ان کو زیب بھی دیتا ہے کیونکہ یہ ایسے عہدوں پر رہے کہ انہوں نے خود آبزرو کی یہ چیزیں. استاد اور طالب علم کا تعلق، اور پھر جو ڈاکٹر صاحب نے بات شروع کی کہ کوالٹی اور فیسلٹیز، یعنی ایک طرف فیسلٹیز چاہے اساتذہ ہوں چاہے ادارے ہوں، اور پھر دوسری طرف پھر کوالٹی بھی آنی چاہیے، یہ اور استاد اور طالب علم کا تعلق. دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ قوم کا جو بلڈر ہونا ہے نا، اس کا جو معمار ہونا ہے وہ استاد ہے. ایک طرف تو آپ اتنی بڑی بات اس کے لیے کر رہے ہیں، دوسری طرف اس کی پرائرٹیز کیا کر رہے ہیں آپ نے سنا ہے اس کو. دیکھیے ایک جو مارکیٹ اکانومی ہے اس کا کچھ جو ہم دیکھتے ہیں ایک نیگیٹو امپیکٹ ایجوکیشن کے اوپر. ایجوکیشن ایک بڑی مشنری چیز ہے. ایجوکیشن کموڈٹی نہیں ہے ایجوکیشن اور ایک میں اضافہ کروں گا ہیلتھ، اور ہمارے یہاں دونوں شعبے ایسے کہ یہ اتنے پیسے ہیں اس کی اتنی ڈگری دے دیجیے. انفارچونیٹلی مارکیٹ اکانومی نے اسٹرکچر اس طرح کا بنایا ہے جس میں ہر چیز کمرشلائز اور ہر چیز کو کموڈیفائی کر دیا. اب جو استاد ہے، ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ تو فوراً بھی آپ تینوں حضرات جاتے رہے، یہاں فری مارکیٹ اکانومی جن اداروں میں ہے وہاں پر تعلیمی ادارے جو ہیں اس پہ گورنمنٹ کا بڑا چیک ہے. اس کا یعنی فری مارکیٹ کے ساتھ ہم یہ کر سکتے ہیں اگر سیریس ہوں، لیکن ہمارے یہاں مارکیٹ اکانومی نے بہت ایگزیکٹ مارکیٹ اکانومی کا دیکھیں اس سے پارٹ ہے کہ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ لیزر اسفیئر میں گورنمنٹ رہے گی، پرائیویٹ سیکٹر کو آپ لائیے، اس سے آپ اپنے سوشل سیکٹر کی ڈیولپمنٹ بھی کیجیے. چلیں اس حد تک کہ جی گورنمنٹ کے پاس فنڈنگ کم ہے اور ہوتے ریونیو کم ہے تو پرائیویٹ سیکٹر ہے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر جب آتا ہے اس کی ایک ریگولیشن ہوتی ہے ہمیشہ سے، کیونکہ آپ نے بہت امپورٹنٹ فنکشن ان سے لینا، اور وہ ہے آپ کا فیوچر بلڈنگ. جو آپ کے ملک میں فیوچر کیسے چلنا ہے، ان بچوں کو آپ نے کیسے ڈیولپ کرنا ہے، ظاہر ہے آپ اس کو ایٹ دا مرسی آف مارکیٹ نہیں چھوڑ سکتے ہیں. ایک تو یہ چیز جو بہت لیک کرتی ہے جو کہ مارکیٹ اکانومی کے ساتھ، مارکیٹ اکانومی ضرور ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ہیومن فیس ایڈجسٹمنٹ کے طریقے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ان طریقوں سے اسٹیٹ اپنا رول پیسہ نہیں دے گی مگر پالیسی کے تھرو ریگولیٹ کرے گی. وہ مسنگ ہے ٹوٹل. سیکنڈ یہ ہے کہ جو یہ کمیونٹی ہے نا ایجوکیشن، یہ اسٹوڈنٹس آج کل کے دور میں دے آر ویری شارپ، اسمارٹ آئی وڈ سے. انہیں پتہ ہے کہ کون سا ٹیچر ڈیڈیکیٹڈ ہے، پروفیشنل ہے، کمیٹڈ ہے اور مشنری تھاٹ کے ساتھ آیا، اور کون سا آیا جو صرف ٹائم پورا کرے گا کیونکہ اس نے اپنا بیگ اٹھانا ہے، ہی ہیز ٹو گو سم ادر انسٹیٹیوشن، وہاں سے اٹھانا ہے سم ادر انسٹیٹیوشن. اس میں بھی میں خرابی اس لیے نہیں سمجھتی ہوں کہ دیکھیے وہ جو مارکیٹ اکانومی کے آپ کو امپیکٹ آ رہے ہیں وہ ایک اسی سوسائٹی میں رہنے والا ایک انڈیویجول ٹیچر بھی ہے جس نے اپنا گھر بھی چلانا ہے، اپنے آپ کو بھی چلانا ہے، ایک کنبہ چلانا ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اسٹیٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ ٹیچر کے گھر کے چلانے کی ذمہ داری ٹیچر کی نہ ہو، اس کو یہ فکر نہ ہو کہ یہ میرے سے کیسے چلے گا. تب جا کے آپ اپنی قوم کو، یہ ویتنام کی بات آپ نے کی، کیوں انہوں نے اسپیشلائزیشن کو اور ڈسٹریبیوشن آف جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو کر دیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس کا کیا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے، کس بچے نے کدھر کرنا ہے، اور اسٹیٹ اس کو آپ کو صرف اس نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. یہاں پر وہ بھی نہیں ہے. ہر بچے نے اگر ڈگری لے کر آئی ٹی ہے تو پھر وہ آئی ٹی میں جا رہا ہے. اور کسی زمانے میں ایم بی اے تھا جو ہم پڑھ رہے تھے قائد اعظم میں، تو ایم بی اے ڈیولپ ہو رہے، کیونکہ آپ کی پلاننگ کمیشن جس کا مین رول 5 ایئر پلان کے ساتھ آنا تھا وہ انتہائی پولیٹیسائز ہوا، جس میں اب پلاننگ کمیشن کا کوئی ریویو نہیں ہے. آپ بے شک ملینیم گول بنائیں، آپ جو بنائیں، لیکن اس کا امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اس مارکیٹ اکانومی کے سٹرکچر میں آپ کو استاد کو بچانا ہے اس ساری تکلیفوں سے جو اس کے ریزلٹنٹ ہو رہی ہیں، تب آپ اپنے سسٹم کو بچا سکتے ہیں. بہت ہی اہم بات کی. جی ضرور. اگر آپ ڈاکٹر صاحب معذرت سے، ہمارے ہاں سرکار پاکستان میں کہنے لگا تھا وہ ایک ادارہ بناتی ہے خاص مقاصد کے لیے کہ اس ادارے نے یہ کام کرنے ہیں. اب کامن سی سینس کی بات ہے کہ اس ادارے میں جن لوگوں کی ضرورت ہے ان کی پریورٹیز، کوالیفیکیشن، ایکسپیرینس فکس کیا جائے
اور اس کے مطابق ان کی ایمپلائمنٹ کی جائے، اور ایمپلائمنٹ کرنے کے لیے کوئی سٹینڈرڈ قسم کا فورم ہو جو دیکھے کہ ویدر اور ناٹ یہ لوگ فلفل کرتے ہیں اس ایکسپیرینس کو، اس نالج کو جس کے لیے ضروری ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، پہلے اس ادارے کو تھوڑا سا لیکریٹو بنانے کے لیے نا ان کو الاؤنسز دینا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہمارے سفارشی آتے ہیں اور وہ ڈیپوٹیشن پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پاکستان ترقی کر لیتے ہیں۔ اب بات کر لیں۔ جی جی، یہ ظاہر ہے کہ درد دل بھی بیان کرنا چاہیے، وہ ڈاکٹر صاحب کا وہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، یہ ہوتا ہے جی۔ تو ڈاکٹر جی میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب بھی اگر یہ دنیا قائم ہے اور معاشرے موجود ہیں تو استاد کا رول اب بھی ہے۔ آج بھی اگر کوئی استاد کمیٹڈ موجود ہے، اس کا پیشن ٹیچنگ ہے، اور وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعثت معلما، کہ مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بالکل بھیجا گیا ہے۔ یہ ہمیں جو روشنی دیتی ہے یہ ساری روایتیں، وہ یہ روشنی دیتی ہیں کہ استاذ کا کام جو جب ڈاکٹر صاحب تعلیم اور تربیت کی بات کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کی، تو آپ نے اس کو اسٹریس دینے کے لیے کہا کہ تعلیم اور تربیت۔ جی بے شک، اب یہ دونوں کا کمبینیشن ہمیں کم نظر آ رہا ہے، یہ تربیت والی بات کو بھولتے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں کہ میں جس تعلیمی ادارے میں اللہ کے فضل سے پڑھا، وہاں ہم اپنے اساتذہ کو سر کہنے کی بجائے ہم کہا کرتے تھے آغا جان۔ جی جی بالکل سے۔ اور جو ہمارے پرنسپل ہوئے کرتے تھے انہیں ہم کہتے تھے بڑے آغا جان۔ تو وہ بڑے آغا جان آج بھی اس لیے ہماری نظر میں بڑے ہیں، اللہ کریم ان کو اپنے ہاں بڑے درجات دے، کہ کلاس میں شروع میں اس زمانے میں بھی، ظاہر آج سے کافی عرصہ پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، کہ انٹرکام سسٹم ہوتا تھا، اور اس میں وہ اپنے آفس سے بیٹھ کر اخلاقی جو تعلیم ہے اس کے لیے 10 منٹ مختص ہوتے تھے۔ پھر ہمارے ایک استاذ ہوا کرتے تھے جنہوں نے کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا نام کیا رکھا تھا، اچھے ساتھی۔ واہ واہ۔ اچھا، وہ اچھے ساتھیوں کا کیا تھا؟ وہ کلاس میں ہمیں پڑھاتے تھے بایولوجی، کلاس ٹیچر بھی تھے، لیکن انہوں نے ہمیں ایک کتابچہ سا دے رکھا تھا کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ نے آج کتنی نمازیں پڑھی ہیں، ان کا ریکارڈ بھی آپ رکھیے گا، میں آپ سے ہفتے کے بعد پوچھ لوں گا کہ آپ نے کتنی جماعت کے ساتھ، بغیر جماعت کے ساتھ یا قضا پڑھی ہیں۔ پھر کیا تھا وہ جو مینٹورنگ، وہ سارا منظر میرے سامنے آ گیا کہ ان کے پاس سائیکل ہوا کرتی تھی، اور اس پورے شہر میں جہاں جہاں بچے پڑھا کرتے تھے وہ ان مسجدوں میں جا کے بھی دیکھتے تھے کہ یہ بچہ جو لکھ کے لا رہا ہے واقعی اس نے پڑھا یا نہیں پڑھا۔ تو وہ اس تعلیمی ادارے سے جتنے لوگ نکلے، ان اساتذہ کی وجہ سے، وہ ان کی عادت ثانیہ بن گئی کہ انہوں نے اپنی اخلاق کی طرف، اپنی دینی ذمہ داریوں کی طرف بھی رکھنا ہے۔ اتنا امپورٹنٹ ہے استاد کہ اگر وہ اس وقت جو بنیاد فراہم کر دیتا ہے وہ ساری زندگی ساتھ چلتی ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ ہمارا جو آپ نے ابھی دوران گفتگو یہ بات کی کہ جو ہمارے ہاں بڑے نام گزرے ہیں، جو دنیا کے اعتبار سے علم کے حوالے سے بڑے نام ہیں، ان کے ہاں کیا تھا کہ وہ ایسے وسائل ان کے پاس ہوا کرتے تھے کہ وہ معاشرے کے دستنگر نہیں ہوتے تھے بلکہ معاشرہ ان کا دستنگر ہوتا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ میں یہاں پر اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کروں تو ان کے 2 شاگرد ہیں، امام محمد اور امام ابو یوسف، انہوں نے ان کو خود فائنانس بھی کیا ہے۔ پھر ہمارے ہاں جو بڑے ادارے ہوا کرتے تھے، اور وہ واقعی بڑے ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ وقف املاک ہوا کرتی تھی۔ اب ہمارے ہاں جو ریلیجس ایجوکیشن اور ریلیجس سکولز ہیں، اس میں بھی ایک خاص جگہ پر بہت اچھی بات مجھے نظر آتی ہے، ایک یعنی مسلک کے اعتبار سے، کہ وہاں پر انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ادارے، ان کو وسائل میسر ہوتے ہیں۔ استاد کو جب تک آپ باوقار اسٹیٹس نہیں دیں گے، فائنینشل انڈیپینڈنس نہیں دیں گے، آپ ایکسپیکٹ ہمارا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں اس سیگمنٹ میں آپ تینوں شخصیات نے اس اہم سوال کے جواب کو مکمل کیا۔ ناظرین، ابھی کچھ باتیں رہتی ہیں، بڑی مفید باتیں ہیں طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے، ایون اداروں کے لیے۔ ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں۔
ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں سچ سویرا پروگرام میں. ہمارا آخری سیگمنٹ آپ جانتے ہیں روزانہ ایسے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں جو ہماری معلومات میں اضافہ کرتے ہیں، جو انفرادی سطح پر بھی اور قومی سطح پر بھی نیشن بلڈنگ کے کام آتے ہیں. آپ کی حوصلہ افزائی سے ایسے موضوعات پر انشاءاللہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے. آج کا بہت اہم موضوع کہ اساتذہ، طلبہ، ادارے کس طرح مل کے تعلیمی سال اور خاص طور پر اس کے آغاز کو بہتر اور پروڈکٹیو بنائیں. ڈاکٹر صاحب، ہمارے یہ سیگمنٹ کا یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے آخری اب سیگمنٹ ہے، ٹائم کم رہ گیا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں پوری گفتگو کا خلاصہ بھی آ جائے اور خاص طور پہ ہمارے موضوع پہ فوکس ہم ہوں کہ طلبہ، اساتذہ، ادارے کیسے کوہین کریں کہ سال اور خاص طور پر ابتدائی حصہ طلبہ کے لیے بہت پروڈکٹیو ہو. بہت شکریہ. طالب علموں کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ انٹرنیٹ اور یہ جدید جتنے بھی ہمارے سسٹم میں بہترین میٹیریل اویلیبل ہے، وہ اپنے آپ کو بہترین انداز میں جو ہے نا کانٹینٹ سے کو سیکھیں اور اپنے آپ کو اپنے شعبے میں ماہر بنائیں. جہاں کہیں وہ بیٹھے ہیں تو ان میں وہ مثالی ہونے چاہیے. اب ریسورسز کی کمی نہیں ہے. والدین کے لیے کہ اپنے بچوں کی موٹیویشن کو، ان کی انسپیریشن کو، اپنے کیریکٹر سے انہیں ایک ایسا شخص بنانے کی کوشش کریں. رب کریم سے دعا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کہ وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو. اور اساتذہ کرام کے لیے سرکاری اسکولوں کو دیکھنا ہوگا کہ وہ جو پروڈیوس کر رہی ہیں وہ کتنا شاندار ہے. اگر ان کی پروڈکشن، ان کی آؤٹ کم اچھی ہے تو سرکار کو انہیں سہولتیں بھی دینی چاہیے. وہ زمانہ جس کی ڈاکٹر مجاہد صاحب نے بات کی، وہ ہمارے اساتذہ کا زمانہ ہے کہ وہ ٹیوشنیں نہیں پڑھاتے تھے، ٹیوشن سینٹر نہیں ہوتے تھے، کمزور بچوں کو گھر پہ بلا کے پڑھایا جاتا تھا. شاید اس وقت مادیت پرستی اتنی نہیں تھی. اب ٹیچر کون سے مسائل ہیں، کس میں وہ الجھا ہوا ہے، اس کے فرائض کیا ہیں اور وہ کہاں سٹارٹ کرتا ہے. استاد کو دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو پیشہ پیغمبری سے منسلک کہتا ہے، تو اس کے پاس جو پڑھنے کے لیے آتا ہے، جو تعلیم و تربیت کے لیے اس کے پاس بیٹھا ہے، وہ اس کی شخصیت کو نکھارنے میں کس حد تک کامیاب ہے. جی ڈاکٹر نور فاطمہ صاحب، آپ ہمارے پاس وقت ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ پوری گفتگو کا بھی خلاصہ ہو اور یہ جو تین آپ کیا کہیں شخصیات کہہ لیں، بلکہ میں تو طلبہ اور اساتذہ کو بھی ادارہ ہی کہوں گا، کیونکہ جب تک ہر شخص اپنی ذات میں ادارہ نہیں بنتا. مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ اب ویسٹ نے جب بڑی ریسرچ کی اور وہ جو موٹیویشنل سپیکر یا گروز ہیں یا مینجمنٹ سائنسز کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی جب ہم لیڈرشپ کی تربیت دیتے ہیں تو لیڈر وہ نہیں ہوتا جو معاشرے کو لیڈ کرے، وہ تو ہوتا ہے یہ خود ہر انڈیویجول بھی لیڈر ہے، وہ اپنا لیڈر ہے. تو مجھے رسول پاک کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ تم میں سے ہر شخص مسئول ہے، رسپانسیبل ہے اور اس سے پوچھا جائے گا. تو یہ تو ہماری اقدار، ہماری ویلیوز، ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا ہے. تو ان تینوں کا انٹریکشن اور اس کو پروڈکٹیو انداز میں طلبہ کے بینیفٹ کے لیے استعمال کرنا. دیکھیں جو بچے ہیں نا، انہوں نے چلتے پھرتے ان کو ہیروز چاہیے، ان کو رول ماڈلز چاہیے. جی. اچھا، سب سے پہلا تو جو ان کا رول ماڈل ہوتا ہے وہ تو گھر سے، جو فیملی انسٹیٹیوشن ہے، ماں اور باپ، فیملی ان کے سامنے کس قسم کا بیہیویئر اپروچ کے ساتھ کرتی. اگر تو وہ سٹ بیک اپروچ، لیتھارجک اپروچ پیرنٹس کی ہے، اسکول جاؤ نہ جاؤ، ٹائم کو فالو کرو نہ کرو، اسکول کا کام کرو نہ کرو، مانیٹرنگ ان کی ہو نہ ہو، تو پھر آپ بھول جائیے اس بات کو کہ بچہ آپ کے اوپر کوئی لا کے ایک میراکلس ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. سیکنڈ یہ کہ جو اسیسمنٹ ہے، سیلف اسیسمنٹ بچے کی اپنی، اس کے اوپر ایک ری انفورس کرنے کی ضرورت ہے ٹائم اینڈ اگین، کہ کسی ایک سٹیج پہ ہفتے میں، 10 دن میں، روز ایون اگر گھر میں بیٹھ کے اس کو صرف آپ یہ کہہ دیں آج کے دن نے تم نے کیا کیا، یا آج کے دن کے اندر تم کتنے پروڈکٹیو رہے، یا اس ہفتے میں تمہاری کیا پروڈکشن رہی، تو وہ میرا خیال ہے کہ سیلف اسیسمنٹ سے بچے کو ایک احساس ہوگا کہ اوہ میں تو ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں. آج جنوری ہے،
دیکھتے ہی آپ کا دسمبر آ جائے گا، آپ نے کیا کیا، گول کو دیکھا، آپ نے ٹارگیٹس دیکھے نہیں دیکھے. تو ایک جو سیلف اسیسمنٹ کا ایک، اور کوئی بھی بچہ جو ہے، بچے بہت، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اسمارٹ ہے، ان کو صرف ری انفورس کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہے. ان کے سامنے وہ ہیروز جو ہیں ان کے، وہ ایک واک اراؤنڈ کریں گے تو ان کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے اس طرح سے چیزیں فالو کرنی ہے. اب سیکنڈ جو انسٹیٹیوشن ہے اور اس کے اندر جو ہیرو ہے ان کا، وہ آ جاتا ہے پھر ان کا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن. اس میں یہ کہ پہلے 5-10 منٹ، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر یہاں پہ کیا ہے، اگر ہر ٹیچر 1 گھنٹہ پڑھانے سے پہلے اگر ان کو 10 منٹ صرف یہ بتا دے کہ ایتھکس، مارلٹی، جو کہ بکس میں شاید بچہ پڑھنا نہیں چاہتے اور ان میں اتنا پارٹ پہلے یہ ایک 0 پیریڈ ہوتا تھا جی، جس میں ایتھکس بتائے جاتے تھے. اور میں نے ایک اور پروگرام میں بھی یہ ذکر کیا تھا، میں نے پری پارٹیشن ایون جب سسٹم برٹشرز کے ہاتھ میں تھا تو اس وقت بھی کچھ ویلیوز انہوں نے یہاں پر، ظاہر ہے ساری تو نہیں، کچھ ویلیوز اسٹیبلش کی. تو خود چاہے وہ مسلم ٹیچر ہو، برٹشر ہو، وہ، اور چاہے بچہ اکاؤنٹ ہی پڑھ رہا ہو، لیکن وہ ایک پیریڈ میں ایک ایتھکس اور وہ سکھایا کرتے تھے. ایتھکس اور پھر سوک سینس، ایک سوک کا بھی ایک کورس کبھی کے زمانے میں ہوا کرتا تھا جو اب بالکل ڈس اپیئرڈ ہے. سوک سینس بھی ہے، اپنے کلیننگ کیسے رکھنی ہے، اپنے اسکول کو، اپنے محلے کو، اپنے یونیورسٹی کو کلین کیسے رکھیں. ہم ٹائم اینڈ اگین لکھتے ہیں جی کہ آپ یہ نہ کریں، ایسا نہیں، کیونکہ ان کی بلٹ اپ نہیں وہ چیز ہوئی. اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے، جو ہمیں ٹیچرز کو بچوں کو کہنے کی ضرورت ہے، وہ ہے کہ کس طرح سے کنزرویشن کرنی ہے. اب دیکھیں نا، آپ کی لائٹ کی، پانی کی، یہ جو سوشل، یہ جو یوٹیلیٹیز ہیں، ان کی کنزرویشن ہم سمجھتے ہیں گورنمنٹ کا کام ہے. وہ آپ کے بچوں سے شروع ہونا ہے کہ انہوں نے کنزرویٹ کرنا ہے اس کو. اسی طرح سے جو ایک آپ کی رسپانسبلٹی ٹورڈز نیشن، وہ آپ 40 سال کے ہو کے تو ایک دم سے تو آپ کو نہیں آ جائے گی، نیچرلی آپ کے کہیں سے وہ بلٹ اپ ہوتی ہے. وہ چیزیں ہیں جو سکھانے کی. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا ٹیچر کا اپنا رول ہے، ٹائم پہ، جیسے میں نے پہلے کہا، وہ ٹائم پہ آ رہا ہے، وہ پریپیئرڈ آ رہا ہے. بچے کین میک اٹ ویری ایزیلی کہ جی وہ پریپیئرڈ نہیں ہے، تو انہوں نے آپ کی طرف کیا موٹیویشن دیکھنی ہے اور کیا آپ کی طرف انہوں نے دیکھنا ہے. یہ سارا سلسلہ ہوگا جو ٹیچر جو ہے وہ اپنا ایک بچوں سے جو ریلیشن اس نے رکھنا، ہی ہیز ٹو ڈو اٹ، ہی ہیز ٹو ایکٹ ایز پر اے ٹیچر، ان کے ساتھ کر کے دکھائے گا کہ جی آپ نے یہ سب کرنا ہے. پھر ان دو کے ریلیشن شپ کے رزلٹ میں جس پالیسی کی ضرورت ہے، میں ٹائم اینڈ اگین کہہ رہی ہوں، وہ اگر آپ کے پاس امپلیمنٹیشن یا کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ہے کہ بچے کو آپ نے پریپیئر کر دیا ہے اور آپ کا یونیورسٹی سے انڈسٹری کا لنکیج ہی نہیں ہے، جو کہ ایک بہت بڑا ایک ریفارم کا حصہ ہے کہ آپ یونیورسٹی سے لنکیج رکھیں. یہ ایسا موضوع ہے جو آپ نے آخری بیان کیا. پہلے پوائنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ الگ پروگرام کا ایک متقاضی ہے. یہ ہم انشاءاللہ، میں چاہوں گا اس پہ الگ تو وہ پروگرام. جو آپ پروڈکٹ تیار کریں گے، اس پروڈکٹ کو پھر آپ نے جا کے کنزیوم کرنا ہے. ابھی دیکھیں سی پیک کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ سی پیک سے آپ بینیفٹ کتنا لے سکتے ہیں، اپنے اپنے نیریٹیوز ہیں. لیکن ایک پازیٹیو نیریٹیو یہ ہے کہ جی سی پیک جو ہے ٹرن اراؤنڈ کر دے گا آپ کی یوتھ کے فیوچر کو. لیکن وہ کیسے ہوگا؟ unless you have that skill، وہ ٹریننگ، وہ سبجیکٹس جو آپ نے صرف آپ نے سی پیک لے آیا ہے، اس سے آپ کے ٹرن اراؤنڈ نہیں ہوگا. اس سے تو آپ کے امیجیٹ بینیفٹس آپ کو ہوں گے، بٹ فیوچر کے لیے وہ ساری کمپنیز جب ہائر کریں گی فارنرز کو یا چائنیز کو، جسٹ بیکاز کہ دیر از اے لیک آف ہیومن ریسورس فرام دا پاکستانی سائڈ، اور یہ بہت زیادہ ہے، تو وہ بہت زیادہ ہے. ان کی لینگویج کیا ہے، ان کے اسکلس کیا چاہیے، کمپنیز کے اندر کیا کیا کمپنیز ہیں. پاور سیکٹر بہت بڑا، 60% آف دا پروجیکٹ از اے پاور سیکٹر. کتنے انجینئرز آپ ایسے بنا رہے ہیں جو کہ ان پاور سیکٹر کے اندر کھپت ہو سکتی ہے، جن کی کنزیوم ہو سکتا ہے. سو یہ وہ ساری چیزیں جس سے آپ کا ٹیچر، دیکھیے ایک بچے کو میں اگر چاہوں کہ جی وہ بالکل گولڈ میڈل لے لے اور وہ لے لیا اور اس کے بعد وہ پھر رہا ہے، تو وہ بیسیکلی آپ کی بھی رسپیکٹ نہیں کرے گا کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا کہ ہم نے اس ڈگری کا، اس پیپر کا کرنا کیا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب، یہ جو 3 ادارے میں پھر انہیں کہہ رہا ہوں، خود انسٹیٹیوشنز، پھر اساتذہ، پھر طلبہ، ان کا آپس میں انٹریکشن، کوآرڈینیشن، اساتذہ کا طلبہ کے لیے واقعی مینٹور بننا، ان کا سرپرست بننا، ان کا اتالیق بننا، ان سے ایک پرسنل ٹچ، پرسنل فیلنگ کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق قائم رکھنا، یہ جب تک نہیں ہوگا تعلیمی نظام وہ نسل، وہ کیڈر، وہ کلاس پروڈیوس نہیں کر سکے گا جو معاشرے کی تعمیر اور ترقی میں معاون ہو. آپ نے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا، حدیث مبارکہ کا ذکر کیا کہ کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ. جی جی، کیا بات ہے. ہاں، وہ کیا ہے اس میں؟ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ہر شخص لیڈر ہے،
یعنی اس کی ڈومین کیا ہے یہ تو مختلف بات ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم اپنی ذات کا تو وہ لیڈر ہوتا ہی ہے اور اپنی ذات کا تو جواب دہ ہے ہی۔ یہ جو احساس ذمہ داری ہے نا، اس کو انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ محض صرف یہ سیکٹر نہیں بلکہ معاشرے کے ہر سیکٹر میں ضرورت ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ بات بھی میں یہاں کرنا چاہوں گا کہ جو ہمیں کچھ بگاڑ نظر آتا ہے تعلیم کے شعبے میں اور اس سے منسلک جو آپ نے کہا اداروں کا اور انسانوں کا، وہ دراصل معاشرے کا ریفلیکشن ہے۔ اس معاشرے کے ریفلیکشن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ بہتر کرنے کی ضرورت تبھی ہے کہ جب ایک شریف النفس انسان کو معاشرہ صحیح معنوں میں ایکسیپٹ کرے، کسی کی شرافت اس کی کمزوری نہ تصور کی جائے۔ بالکل صحیح۔ یہ جب آئے گی تو لوگوں کو احساس ذمہ داری بھی رہے گا، اور اس میں یہ انسان کو اللہ نے بنایا اسی طرح ہے کہ اس کے لیے دونوں چیزیں بہت اہم ہیں، اور میں تعلیمی اداروں کے پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بشیر ہیں اور نذیر ہیں، بشارت دینے والے بھی ہیں اور اگر صحیح کام نہیں کرو گے اس کے نتائج سے ڈرانے والے بھی ہیں۔ گویا چیک اینڈ بیلنس جب نہیں ہوگا تو معاملات بہتری کی طرف نہیں جائیں گے، اور وہ چیک اینڈ بیلنس بھی صرف وکٹیمائز کرنے کے لیے نہ ہو، سب کے لیے ایک جیسا ہو۔ اور اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے ہوا یہ کرتا تھا کہ سونے کا نوالا اور شیر کی طرح دیکھنا کیا تھا کہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے بچوں کو گھر میں بھی، تعلیمی اداروں میں بھی، لیکن ان کی تربیت کے حوالے سے ان پر نظر رکھی جائے۔ جب تک چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا، ایک تعلیمی ادارے کے اندر اس کے پریمیسز کے اندر جو رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں ان کو اسی طرح امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ اسی طرح ہوگا کہ استاذ کو ایک آئیڈیل کی حیثیت سے اپنے آپ کو تیار کر کے پرفارم کرنا ہوگا۔ بالکل صحیح۔ استاد ایک ہوتا ہے اور اس پر اگر 40 کی کلاس کی بات ہم کریں تو اس پر 80 آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اور جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ آج کل کے بچے بہت سمارٹ ہیں، وہ بہت آسانی سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہمیں کچھ دینا چاہ رہا ہے استاذ کے نہیں دینا چاہ رہا، صحیح بات ہے، یہ اپنے سبجیکٹ پر کمانڈ ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی حساب سے آج بھی میں اللہ کے فضل سے دیکھتا ہوں کہ اساتذہ کی جوتیوں کو سیدھا کرنے والے طلباء بھی موجود ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور اساتذہ بھی ایسے ہیں کہ وہ پھر اس پر خوش نہیں ہوتے، وہ اپنی جوتیاں خود اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو۔ یہ ہم سب اساتذہ ہیں، یہ ایکسپیرینس کرتے ہیں اپنے ڈیلی لائف میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھائی ہوتی ہے، جو نیکی ہوتی ہے، جو پروفیشنلزم ہوتا ہے، اس کی عزت یقیناً ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا وقت کیونکہ بہت کم رہ گیا، تو ایک منٹ آپ تینوں اساتذہ کے لیے ہیں کہ آج کے پروگرام کا آخری میسیج آپ دیجیے۔ اساتذہ ہوں یا زندگی کی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص، اسے اپنے فرائض سمجھنے چاہیے اور اللہ سے ان کی بہترین انداز میں ادائیگی کی توفیق مانگنی چاہیے۔ بہت ڈاکٹر صاحبہ آپ نے کیونکہ 30 سیکنڈ لیے تو آپ کے پاس پھر 1.5 منٹ ہے۔ 1.5 منٹ آگے دیکھیے، میں تو یہ کہوں گی کہ سب سے پہلے تو وہ سیلف رسپانسبلٹی کی بات ہے کہ اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں انسٹیٹیوشن بھی رسپیکٹ دے، ہمیں گورنمنٹ بھی فیسیلیٹیٹ کرے، تو کیا ہم خود سے وہ کام جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کو ڈیزرو بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ سیکنڈلی میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ نے ایجوکیشن سسٹم ٹھیک کیا، آپ کی اکانومی ٹھیک ہوگی، آپ کی جو سوشو اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ ٹھیک ہوں گی، آپ کی امپلائمنٹ کے مسئلے حل ہوں گے۔ یہ ایک کی رول ہے سیکٹر کا۔ اگر گورنمنٹ اس وقت اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنا چاہتی ہے اکانومی کو، تو ایجوکیشن کے اور جو آپ نے بات کی ترقی یافتہ ممالک کی اگر ترقی دیکھ لیں تو اس کے پیچھے تعلیمی اداروں کا رول ہے۔ تعلیمی ڈاکٹر صاحب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس آیہ مبارکہ کو ہم سامنے رکھ لیں کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، کہ اے انسان تو کشاں کشاں کھینچا چلا جا رہا ہے اور اپنے رب سے ملاقات کرنے ہی والا ہے۔ اگر ہمیں یہ احساس موجود رہے کہ ہم جو کر رہے ہیں کوئی اور دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، ہمارا رب یقیناً دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں۔ اور اگر ہر شخص اپنے حق کی بجائے ذمہ داریوں کی طرف زور دے گا
تو معاشرے میں ساری باقی چیزیں بہتر ہو جائیں. جی بہت شکر گزار ہیں ڈاکٹر علی احمد کھرل صاحب آپ کا، ڈاکٹر نور فاطمہ صاحب آپ کا، ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب آپ کا. ناظرین آج کا پروگرام خدا کرے کہ طلباء، اساتذہ اور ادارے اس پروگرام میں جو بڑے ہی قابل اساتذہ، ماہر اساتذہ نے ٹپس دی ہیں، باتیں کی ہیں، ہم ان کو اپنا سکیں اور معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اپنا مثبت رول ادا کر سکیں. پروگرام سچ سویرا یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. فی امان اللہ.